السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار بے صبری سے کر رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے، یا پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں کہ آگے کہانی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں آفس میں عریشہ کے کیبن میں موجود تھے۔ عریشہ نے اسے کندھوں سے تھامے اپنی سیٹ پر بٹھایا اور خود اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ انٹرویو کا آغاز ایک رومانٹک غزل سے ہو جائے۔ اس نے پیغام کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلائے، دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اور گال پر انگلی پھیرتے ہوئے فرمائش کی۔ پیغام انکار کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی نزدیکیاں بڑھتا دیکھ کر نہ کر پایا اور غزل سنانے لگا۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی۔ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسا دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی۔ دل تو چمک سکے گا پھر بھی تراش کے دیکھ لیں، شیشہ گراں شہر کے ہاتھ کا کمال بھی۔ اسے دونوں ہاتھ چیئر کے ہینڈل پہ رکھے اور آنکھیں ٹیبل پر جمائی ہوئی تھی۔ عریشہ نے اس کی غزل سے محفوظ ہو کر اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تم مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے نا؟ سوال میں حیرانگی تھی۔ پیار نہیں کیا جاتا، پیار خود ہی ہو جاتا ہے۔ پیغام کی سیاہ آنکھیں اس کی لائٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تو تمہیں مجھ سے کب پیار ہوگا؟ اب شریر انداز میں اس کی تھوڑی سے ہوتے اس کا ہاتھ پیغام کے سینے کے سمت بڑھا۔ اس کا تعین میں نہیں کر سکتا۔ پیغام نے ہینڈل پر رکھے ہاتھوں کی مٹھی بنائی۔ ابھی ہو گیا تو؟ عریشہ کی گرم ہوتی سانسیں اسے اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ آگے کر کے پیغام کے کندھے سے لگاتے اس کے کان کے نیچے لب رکھ دیے۔ عریشہ، کیا ہم جاب کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ پیغام نے ہاتھ اٹھا کر اس کے بازوؤں پر رکھا اور اسے خود سے دور کرنے لگا۔ عریشہ اپنے عمل میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی بات کو نظر انداز کر کے خود کو مزید اس کی باہوں میں سما لیا۔ پیغام کا صبر ٹوٹنے لگا۔ اس نے لب بھیج کر اپنے جذبات ضبط کرتے دونوں ہاتھوں پر زور دے کر ایک جھٹکے سے عریشہ کو الگ کیا۔ وہ جو ماحول سے بے خبر پیغام کی باہوں میں سمائے پیار کی وادی میں ڈوبتی جا رہی تھی، جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی۔ پیغام نے اسے اٹھا کر سیٹ پر بٹھا دیا اور خود کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ عریشہ کی آنکھیں بھر آئیں، ارمان ادھورے رہ جانے کا ملال اسے تیش دلا گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بیوی ہوں تمہاری، حق رکھتی ہوں تم پر۔ عریشہ اس کے قریب آ گئی اور پوری شدت سے چلاتے اس کا رخ اپنی جانب کرنے لگی۔ میں یہاں جاب کے سلسلے میں بات کرنے آیا تھا، اگر تمہیں رومانس ہی کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ پیغام نے اسے گھورا اور اپنا بازو جھٹک کر جانے لگا۔ عریشہ نے غصے سے ابرو ملائے، چیئر کو لات ماری اور چیختے ہوئے ٹیبل پر پڑی چیزیں دھکیل کر فرش پر گرا دیں۔ اسٹاپ اٹ عریشہ! پیغام اسے بے قابو ہوتے دیکھ کر الٹے قدم اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر مزید خرابی پھیلانے سے روکنے لگا۔ چھوڑ دو، تمہیں جانا ہے نا، جاؤ، لیو می! عریشہ خود کو آزاد کرانے کے لیے پوری طاقت لگانے لگی۔ پیغام نے ہمت نہ ہاری اور اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ عریشہ کے غصے پہ جیسے پانی پڑ گیا ہو، وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہہ نکلے۔ آئی ایم سوری، پر مجھے اس رشتے کو اپنانے کے لیے کچھ وقت دو پلیز۔ میں بھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پیغام اسے قابو کرنے کا طریقہ جان چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عریشہ کو پیار اور نرمی سے قابو کیا جا سکتا ہے، نہ کہ غصے اور طاقت سے۔ اس کا جواب سن کر وہ بنا کچھ کہے اس کے سینے سے الگ ہوئی اور گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا۔ ٹیبل کے پار آ کر اس نے اپنی سیٹ کے سمت اشارہ کیا۔ آج سے تم اس کمپنی کے ایم ڈی ہو، یہ تمہاری پوسٹ ہے، اب سے یہ بزنس تم سنبھالو گے۔ اس نے نظریں نیچے رکھیں۔ مجھے تمہارا بزنس نہیں چاہیے، تمہارے پاس جاب چاہیے، ایسا کچھ ہو جو میں واقعی کر سکوں۔ یہ جگہ میری نہیں ہے، تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی۔ پیغام نے پیار سے کہتے اسے اس کی سیٹ پر بٹھایا اور خود دوسری چیئر کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ عریشہ کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ اس نے دل میں پیغام کو دادا جان کی ویل کے متعلق بتانے کا ارادہ فی الوقت کے لیے ترک کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم میرے ڈیڈ کے پاس جس پوسٹ کے انٹرویو کے لیے آئے تھے، میں تمہیں اسی پوسٹ پر رکھتی ہوں۔ عریشہ نے اسی انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ سی اے کی پوسٹ، یہ ٹھیک ہے؟ 1 سے 2 سالوں کے اندر میں تمہارے سارے قرضے چکا دوں گا۔ پیغام مستقبل کے خیالات میں کھو گیا۔ مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے، پر میں قرض نہیں رکھتا، میں ساری رقم واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ پہلے امی کے علاج کے لیے دیے گئے پیسے، پھر گھر اور گاڑی کی قیمت، اور پھر تمہارا حق مہر۔ پیغام ایک ایک کر کے گنتی کرنے لگا۔ عریشہ کا حق مہر پر منہ کھل گیا۔
حق مہر کی رقم کافی زیادہ ہے، اس لیے ایک ساتھ دینا مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں میں دوں گا، اوکے؟ پیغام نے رائے حل نکالا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ عریشہ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور وہ چیئر پر آگے ہو کر گویا ہوئی۔ حق مہر دینا چھوڑنا نہیں ہوتا، یہ بیوی کا شرعی حق ہے جو شوہر کو لازمی ادا کرنا ہوتا ہے۔ پیغام نے اپنی بات کی وضاحت دیتے اس کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب کی بار عریشہ نے سکون کا سانس لیا۔ دنیا کے ہر خوف سے بڑھ کر اسے اپنے پسندیدہ شخص کے چھوڑ جانے کا خوف ہوتا ہے، جو زندگی سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی۔ زندگی معمول پر لوٹ رہی تھی۔ پیغام کو اس کی من پسند جاب مل گئی تھی اور عریشہ کو اس کا پیار۔ آفس میں صبح سے شام تک وہ دونوں ساتھ کام کرتے۔ ویکینڈ پر عریشہ امی کے ساتھ وقت بتانے گھر آ جایا کرتی تھی اور رات تک وہیں رہا کرتی۔ واہ امی، آج تو کافی سارا کھانا بنایا ہے۔ اس رات پیغام ڈائننگ ٹیبل پر ڈشز سجے دیکھ کر مسرور ہوا۔ عریشہ ڈائننگ ٹیبل کے پار اوپن کچن میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ امی روٹی لا کر اس کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ حسب توقع پیغام نے اول دال روٹی سے شروعات کی۔ پہلا لقمہ لے کر وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ اچھی نہیں بنی؟ امی اس کے تاثرات دیکھ کر مخاطب ہوئیں۔ اچھی ہے پر آج کچھ ذائقہ الگ ہے، پیغام نے دوسرا نوالا لیتے جواب دیا۔ ذائقہ تو الگ ہوگا ہی، ہر کسی کے ہاتھ کا اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ آج دال عریشہ نے بنائی ہے، امی اپنے لیے سبزی نکالتے ہوئے بولی۔ پیغام کا چلتا لقمہ منہ میں رک گیا۔ اس نے رخ موڑ کر فیروزی کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس، لمبے بال کانوں کے پیچھے اڑے سے اور کانوں میں سونے کی چمکتی بالیاں پہنے، آنکھوں میں ہلکا کاجل اور ہونٹوں پر لپ گلاس لگائی مسکراتی ہوئی خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس وقت وہ واقعی اس کے گھر کی بہو اور پیغام کی بیوی لگ رہی تھی۔ پیغام کی سیاہ آنکھیں اس کے سراپے پر جم گئی تھیں کہ اچانک اس کے ذہن کے ایک کونے سے دوسرا عکس ابھرا، انزلہ کا عکس۔ اچانک اس کی مسکان سمٹ گئی اور وہ رخ پھیر کر کھانا کھانے متوجہ ہو گیا۔ اتنے عرصے میں عریشہ پیغام کے تاثرات جانچنا سیکھ چکی تھی، اس لیے اس کے یہ بدلتے تاثرات دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ گھر آ کر بھی وہ کچھ مضطرب سی رہی۔ کیا کمی رہ گئی ہے مجھ سے؟ پیغام کا دل میرے لیے صاف کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتے سوچنے لگی۔ دوسری طرف پیغام اے سی کے کمرے میں بڑے آرام دہ بیڈ پر لیٹا شام کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے منور خاندان سے دور ہوئے 2 ماہ ہونے کو تھے اور آج اچانک سے اسے انزلہ کی یاد کیوں آئی؟ وہیں انزلہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ہاتھوں میں وہی کتاب لیے ہوئے تھی جو پیغام نے اسے گفٹ کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شدت سے یاد کرو تو اس کے دل تک دستک پہنچ ہی جاتی ہے۔ شاید یہ انزلہ کی یاد کا اثر تھا جو آج پیغام کو بے چین کر گیا۔ پر اب میں انزلہ سے کبھی نہیں ملوں گا، اسے میرے نکاح کا معلوم ہوگا تو وہ بہت ہرٹ ہو جائے گی۔ پیغام نے حتمی فیصلہ کرتے کروٹ بدلی اور سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ دوسری طرف عریشہ نے پیغام کے دل کی رسائی تک ایک اور طریقہ کار پلان کیا، مگر اس کی یہ پلاننگ اسے پیغام کے قریب کرنے والی تھی یا دور، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ اتوار کی شام وہ بلیک فراک میں تیار ہو کر گھر پہنچی تو پیغام کو خستہ حالت میں دیکھ کر خفا ہونے لگی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ میں نے میسج کیا تھا نا کہ ہم باہر جا رہے ہیں، عریشہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ پیغام فروٹس کاٹنے میں مصروف رہا۔ سرپرائز ہے نا، تم چلو تو تمہیں بہت اچھا لگے گا، عریشہ نے لالچ دینی چاہی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، پیغام نے ابرو اٹھایا اور پوچھا۔ بالکل نہیں، اب جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ عریشہ نے اسے کچن کاؤنٹر سے ہٹایا اور شانوں پر زور دیتے کمرے میں دھکیلا۔ پیغام سرد سانس خارج کرتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ بلیک شلوار قمیص پر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں اور ہلکی شیو کو نفاست سے بنائے باہر آیا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو نے عریشہ کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ بنا بھلکے جھپکائے یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ اب لیٹ نہیں ہو رہا کیا؟ پیغام نے اسے تنگ کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عریشہ نے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ پھیر کر نظریں جھکا لی۔ پیغام مسکراتے ہوئے اس کی سائڈ سے گزر کر پوش میں نکل گیا۔ عریشہ بھی مسکان دبائے اس کے پیچھے ہو لی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ بار بار اپنے موبائل پر لوکیشن دیکھتی رہی۔ ویسے جا کہاں رہے ہیں؟ ڈنر کے لیے کوئی بکنگ کرائی ہے کیا؟ پیغام سے واقعی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ بس پہنچ ہی گئے ہیں ہسبینڈ جی، تھوڑا سا اور انتظار کر لیں۔ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اس نے شرارت سے دیکھا۔ جس گلی میں وہ گاڑی گھما کر اندر آئی تھی اس جگہ سے پیغام ناواقف نہیں تھا۔ یکدم اس کا موڈ بگڑ گیا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اس نے بے یقینی سے عریشہ کی جانب دیکھا۔ ہم اوہان کے گھر ڈنر پر انوائٹڈ ہیں، میں تم دونوں کی دوستی پھر سے بحال کرانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کے ساتھ مل کر ڈنر کا پلان بنایا۔ عریشہ نے اسے پیار سے وضاحت دی۔ پیغام اضطراب کا شکار ہونے لگا۔ یہ کیفیت اوہان سے نہیں بلکہ انزلہ کا سامنا نہ کرنے کی خاطر تھی۔ کل ہی تو اس نے عزم کر لیا تھا کہ وہ اس سے کبھی روبرو نہیں ہوگا، مگر آج ہی عریشہ اس کا ارادہ توڑنے اسے یہاں لے آئی تھی۔ اس کے دل میں بنتی جگہ پھر سے ماند پڑنے لگی۔ مجھے اس کے گھر نہیں جانا، ہم کہیں باہر مل لیتے ہیں، اسے یہیں بلاتے ہیں۔ پیغام نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور اوہان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ واٹ؟
کتنی بری بات ہوگی، اب اس نے گھر پر ڈنر کا اہتمام کیا ہے اور ہم اسے لے کر کہیں اور چلے جائیں۔ اٹس روڈ بیہیویئر پیغام۔ عریشہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ تمہیں یہ سب پلان کرنے سے پہلے مجھے پوچھنا چاہیے تھا، ہر کام میری مرضی کے خلاف کرنے پر تلی رہتی ہو تم۔ پیغام غصہ ہونے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اوہان کے گھر جانے سے کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پہلے بھی تو آتے جاتے تھے، پھر اب کیا؟ عریشہ کا اس کا برتاؤ سمجھ نہ آیا۔ اب تم سے شادی ہو گئی ہے۔ پیغام زیر لب بڑبڑایا۔ گاڑی واپس موڑو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے دانت پر دانت جمائے ہدایت دی۔ نہیں موڑ سکتی، اوہان یہیں دیکھ رہا ہے۔ عریشہ نے اسے گیٹ پر آتے دیکھ کر دبے لفظوں سے کہا۔ پیغام نے ایک نظر اوہان کو گیٹ پر موجود دیکھا اور لمبا سانس لیا۔ چلو اب موڈ ٹھیک کرو پلیز۔ دیکھو اوہان پہلے سے گیٹ پہ کھڑا ہے، اب واپس نہیں جا سکتے۔ اس نے کار ایک سائڈ پر روکتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ پیغام نے کوئی جواب نہ دیا اور کار سے اتر گیا۔ عریشہ تیزی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اچھا ہوا تم اسے لے آئی، ورنہ اس نے تو میری گلی سے گزرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اوہان سلام کرتے ہی پیغام کے گلے ملا۔ عریشہ نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ پیغام مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے اندر داخل ہوئے۔ پیغام کی نظریں بے اختیار لان کے سمت گئی، جہاں کچھ عرصے پہلے وہ اور انزلہ ساتھ ساتھ چلتے مرزا غالب کی کتاب پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسے انزلہ کا دل ٹوٹنے کا افسوس تھا۔ عریشہ گھر کا جائزہ لیتے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ پیغام سب سے پہلے ویل چیئر پہ بیٹھے منور صاحب سے آگے ہو کے ملنے آیا۔ شادی کر کے کہاں غائب ہو گئے ہو؟ پوچھنے بھی نہیں آتے اب تو۔ منور صاحب نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ آئی ایم سوری انکل۔ پیغام افسردگی سے معذرت خواہ ہوا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اوہان کی طرح تم بھی میرے بیٹے ہی ہو، غلطی ہو جاتی ہے۔ منور صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ معافی ان سے نہ ملنے کی نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے پیش آنے والے نقصانات کے لیے تھی۔ ان سے مل کر وہ سیدھا ہوا تو عریشہ کو متعارف کروایا۔ عریشہ سلام کرتے آگے ہوئی تو انکل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی طرح وہ اوہان کی ماما سے بھی ملا۔ سلام دعا کے بعد وہ ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے جب چوڑیوں کی چھنکار کانوں میں پڑی۔ پیغام نے نظریں نیچے کر لیں اور اپنے گود میں رکھے ہاتھوں پر مرکوز کر لیں۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے انزلہ۔ اوہان نے چائے پیش کرتی نازک سی لڑکی کا تعارف کروایا۔ عریشہ اس سے ملنے کھڑی ہو گئی اور اس کے گال سے گال ٹکرا کر ملنے لگی۔ ویلکم۔ بھائی سے آپ کی بہت تعریف سنی تھی، آپ واقعی بہت اچھی ہیں۔ انزلہ اسی گرم جوشی سے مخاطب ہوئی۔ ہاں اچھا، کیا بتایا ہے اوہان نے میرے بارے میں؟ عریشہ نے نشست سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں سے پیغام کی خاموشی کھٹک رہی تھی، مگر وہ خود کو سپاٹ رکھے ہوئے تھی۔ اوہان اور انزلہ سے بات کرتے کرتے ایک آدھ مرتبہ اس نے گردن موڑ کر ساتھ بیٹھے ساکت وجود کو دیکھا بھی تھا۔ وہ ہمہ وقت منور صاحب کے سمت رخ کیے انزلہ کو نظر انداز کرنے میں مصروف تھا۔ وہیں انزلہ بھی اسے اگنور کیا عریشہ کو دیکھتی رہی۔ اس کے بیٹھنے کے انداز سے، گفتگو کرنے کے طریقے اور پراعتماد چہرے سے کامیاب بزنس ویمن کے اثار چھلک رہے تھے۔ چائے کے بعد ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ پیغام اسی خاموشی سے منور صاحب کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ عریشہ کو اول تو لگا کہ وہ اس کے بنا بتائے لانے پر خفا ہے، مگر لڑکیوں کی چھٹے حس کافی تیز ہوتی ہے، اس لیے جیسے جیسے وہ ماحول کا جائزہ لیتی رہی، اسے پیغام اور انزلہ کی ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کے جتن دکھائی دیے۔ ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ہو کر ڈشز سرو کرتے ہوئے وہ پہلی بار پیغام نے پلکیں اٹھائیں تو اس کی نظریں سامنے کھڑی انزلہ کی نظروں سے جا ملیں۔ جامنی رنگ کا چکن کاری کا کرتا شلوار پہنے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں اور ہاتھوں میں چند چھن چھن کرتی چوڑیاں، چہرے پر آتے بھورے بالوں کی چند لٹیں کسی بھی مخالف جنس کو گرویدہ بنا لیتی۔ بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کر۔ ڈنر کے بعد وہ جانے کے لیے رخصت لینے لگے۔ انزلہ تم بہت اچھی ہو، کبھی آنا گھر پر، میری اور تمہاری دوستی کافی جمے گی، عریشہ نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انزلہ نے ایک جھوٹی نظر پیغام پر ڈالی اور پھیکا مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ ان سے رخصت لے کر سب سے پہلے پیغام گیٹ سے باہر نکلا اور پھر عریشہ۔ اوہان کے گھر سے اپنے گھر تک راستہ خاموشی سے گزرا۔ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے کار روک کر سب سے پہلے عریشہ اتری اور تیزی سے چلتی پیغام کے کمرے میں چلے گئی۔ پیغام بھاری قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تو وہ بپری شیرنی کے مانند اس پر جھڑپ پڑی۔ تو یہ وجہ ہے، اس لیے تم مجھے میرے حق سے محروم رکھ رہے ہو؟ اس نے پیغام کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دھکا مارا۔ پیغام چونک سا گیا اور اپنا توازن قائم رکھتے ہلکا سا پیچھے کو ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے اس کی ایسے برتاؤ کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ تمہارے دل میں وہ اوہان کی بہن ہے نا، اس لیے میری جگہ نہیں بن رہی، بولو۔ اسی شدت سے ایک اور دھکا لگایا۔ پیغام کے ابرو پھیل گئے۔ اس نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ عریشہ کا شور امی نہ سن سکے۔ کیا مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ مجھ سے زیادہ امیر ہے؟ مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہے؟ ہاں؟ تیش جلن میں بدل گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بات سمجھ نہیں رہی، پیغام نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ سب سمجھ چکی ہوں اور دیکھ بھی چکی ہوں، ایسے پیار سے تو کبھی تم نے میری طرف نہیں دیکھا جتنے پیار سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عریشہ قطعی طور پر ماننے کو راضی نہ تھی۔ سٹاپ اٹ۔ پیغام نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیا۔
میں اسے مار دوں گی اگر تم نے دوبارہ اسے دیکھا تو۔ عریشہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ بس کرو، بہت مول لیا تم نے، میری بات سنو۔ اب کی بار پیغام کو طیش آنے لگا۔ کیوں؟ بس کیوں؟ اپنی معشوقہ کے بارے میں سننا نہیں جا رہے؟ اوہان کو تو اچھا بلی کا بکرا مل گیا تھا جو اس کا ریڈیو اسٹیشن بھی چلا رہا تھا اور اس کی بہن سے عشق بھی لڑا رہا تھا۔ عریشہ مزید بے قابو ہونے لگی۔ پیغام کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سنبھالے۔ آج تو بات پیار اور نرمی سے بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ مجھے، اب بھی اس کے ساتھ ریلیشن میں ہونا؟ کوئی مرد بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ سچ بتاؤ، میرے پیٹھ پیچھے کتنی راتیں رنگین کی ہیں اس کے ساتھ۔ چیختے ہوئے اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ یہ بات سن کر پیغام کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے عریشہ کو گرفت سے آزاد کیا اور اپنا ہاتھ بلند کیا۔ شٹ اپ! وہ ہاتھ اٹھا کر غرایا۔ عریشہ ایک پل کے لیے سہم سی گئی۔ رک کیوں گئے؟ مارو، تم بھی مارو، سب مارتے ہیں نا۔ ڈیڈ، شہری انکل، تم بھی مار لو، تم مردوں کو ایک ہی تو کام آتا ہے، کر لو پوری اپنی خواہش، مارو۔ عریشہ روتے بلکتے اس کے ہاتھوں سے خود کو مارنے لگی۔ عریشہ، میں نہیں ماروں گا تمہیں، غلطی سے ہاتھ اٹھ گیا، سوری، میں نہیں ماروں گا، پلیز بس کرو۔ پیغام نے اپنے ہاتھ کی گرفت سے رہا کروایا اور اسے کندھوں سے پکڑا۔ عریشہ کے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بال نوچتی گھٹنوں کے بل فرش پر جا بیٹھی۔ عریشہ، میرا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ ہاں، شروع میں اسے پسند کرتا تھا، پر میں جانتا تھا وہ میری اوقات سے بہت اوپر ہے، اس لیے کبھی اس کشش کو دل میں جگہ نہیں دی۔ اس کے دل میں شاید فیلنگز تھی میرے لیے جو اب میری شادی ہونے کا جان کر ختم ہو چکی ہیں۔ بس مجھے اس کے دل ٹوٹنے کا برا لگا اور کچھ نہیں۔ میری لائف میں اب صرف تم ہو۔ وہ اس کے سامنے وضاحت دینے لگا۔ عریشہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ دیکھو، میں نے تم سے شادی مجبوری کے تحت ضرور کی تھی، لیکن اب اس رشتے کو نبھانے کی کوشش دل سے کر رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ ہٹائے اور بھیگا چہرہ اوپر کیا۔ میں کیا کروں؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تمہیں کسی اور کے ساتھ سوچ کر بے قابو ہو جاتی ہوں، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اٹس اوکے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پیغام نے اسے اٹھایا اور بیڈ کے کنارے بٹھا دیا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیل کر اسے تھمایا۔ وہ جس کا چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا تھا، ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ پیغام اسے تسلی دیتے بغل میں آ بیٹھا۔ عریشہ نے چند گہری سانس اندر خارج کر کے خود کو کمپوز کیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کہ شہری انکل وہی ہے نا جو اس دن تمہارے گھر پر آئے ہوئے تھے؟ پیغام نے شہری انکل کا چہرہ یاد کر کے تصدیق چاہی۔ عریشہ نے ناک پونچھتے سر اسپات میں ہلایا۔ کیوں مارتا ہے وہ تمہیں؟ یہ سوال اس کی فکر میں کیا گیا۔ عریشہ نے خلا میں دیکھتے لمبا سانس خارج کیا اور کھنکارتے ہوئے گویا ہوئی۔ موم اور ڈیڈ کی بڑھتی دوریاں مجھے چڑچڑا کرنے لگیں۔ جب بھی وہ آپس میں لڑتے میں ڈپریس ہو جاتی اور نتیجہ بدتمیزی کی صورت باہر آتا۔ میرے بیہیویئر سے تنگ آ کر انہوں نے مجھے شہری انکل کے آرمی اسکول میں ڈال دیا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں حال دل بتانے لگی۔ پیغام اس سے پوری توجہ سے سنتا رہا۔ اس سے پہلے بھی وہ گھر میں میرے ساتھ مس بیہیو کر چکے تھے، اس لیے میں بہت ضد کی، بہت انکار کیا، پر ڈیڈ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے مار مار کر زبردستی ان کے ہاسٹل بھیج دیا۔ یہ عریشہ کے ماضی کی جھلک ہے جب وہ ٹین ایج میں خاکی یونیفارم پہنے بالوں کی چوٹی بنائے شہری انکل کے آفس میں ان کے روبرو کھڑی تھی۔ لیڈی آفیسر نے بتایا تم کل رات 2 بجے تک ہاسٹل میں گھوم رہی تھی۔ یہاں 10 بجے تک سو جانے کا رول ہے، یاد نہیں؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے گھوم کر اس کے پیچھے آئے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ دبے لفظوں میں گویا ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے جبڑے پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ یہی اب تمہارا گھر ہے اور تمہیں میرے رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ درند کی ٹپکتی نظر سرتا پیر اس پر دوڑائی۔ عریشہ لب پیچھے اپنا چہرہ ان سے دور کرنے لگی۔ رات کو نیند نہیں آتی؟ بہت جوانی چڑھ رہی ہے تمہیں۔ آج کے بعد تم 10 بجے تک اپنے بیڈ پر نہ ملی تو میرے بیڈ پر ضرور ملو گی۔ اسے دھمکاتے ہوئے پرے کیا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھے۔ آپ مجھ سے ایسے بات مت کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عریشہ نے ان کی بات کا برا مان کر التجا کی۔ تمہارے باپ نے تمہیں سدھارنے کی ذمہ داری مجھے دی ہے، تم اس وقت میری جاگیر ہو، میں جیسے چاہوں بات کروں، جیسے چاہوں پیش آؤں۔ جاؤ یہاں سے۔ شہری انکل نے دانت پیستے اپنا روب جمایا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ عریشہ تیزی سے کوریڈور میں نکل گئی اور ایک پلر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پینک اٹیک بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو قابو میں رکھنے کے لیے مٹھی بند کیے آگے پیچھے ہونے لگی۔ کیا ہوا اینگری برڈ؟ پھر سے ہیڈ ماسٹر سے کلاس لگ گئی؟ اس کے پاس سے گزرتی چند لڑکیاں اسے چڑانے لگیں۔ کون سی کلاس ملی؟ گراؤنڈ کے 10 چکر لگانے ہیں یا دھوپ میں کھڑے رہنا ہے؟ دوسری لڑکی نے صدا لگائی۔ یہ تو سر کی خاص ہے، خاص قسم کی کلاس ملتی ہے اسے۔ پہلی والی ناک کو چڑھاتے گویا ہوئی۔ عریشہ کے تند مزاجی کے باعث اس کی کسی سے دوستی نہ ہو سکی تھی، اس لیے سب ہی اسے تنگ کیا کرتے تھے۔ ان لڑکیوں کا مکالمہ سن کر عریشہ کا صبر ٹوٹ گیا اور اس نے اٹھ کر پہلی لڑکی کو دبوچ لیا۔ کوریڈور میں شور و غل برپا ہو گیا۔ شور شرابہ سن کر شہری آفس سے باہر آئے اور اپنا فوجی آہنی ہتھیار
پوری قوت سے اسے دے مارا۔ عریشہ کی نازک جان اس وار کی شدت سہ نہ پائی اور بے ہوش ہوتے گر پڑی۔ شام کو ہوش آیا تو وہ اپنے بیڈ پر تھی۔ اس کا بایاں گال سوج چکا تھا، جبڑا درد کی شدت سے ہل نہ سکا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے اور وہ دن بھر کی بھوکی پیاسی بے حال ہونے لگی۔ آخر کار ہمت کر کے وہ بیڈ سے اتری اور کمرے کا دروازہ کھول کر پلر سے لگی چھپتے چھپاتے کچن میں آئی۔ سب سے پہلے پانی پی کر گلا تر کیا اور پھر فریج سے سیب نکال کر چھلکے سمیت کھانے لگی۔ اگلی صبح وہ پھر سے شہری کے آفس میں مدعو ہوئی۔ عرشی ڈارلنگ، تم پھر رات کو کمرے سے باہر گئی تھی؟ انہوں نے انگلیوں میں قلم گھماتے ابرو اٹھائے اور پوچھا۔ پورا دن بے ہوش رہی تھی، بہت بھوک لگ رہی تھی، صرف کچن تک گئی تھی، عریشہ نے بے بسی سے آہ بھری۔ پر رول تو تم نے توڑا ہے، ایک رات بھوکی سو جاتی تو مر نہ جاتی۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پر پہنچی اور قلم عریشہ کی 2 انگلیوں میں دے کر زور سے دبایا۔ سوری۔ وہ درد کی شدت سے بلک اٹھی۔ شہری کچھ دیر اس کی سسکیوں کا مزہ لیتے رہے اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ میرا علاج کرانے لائے ہیں یا تڑپا تڑپا کر مارنے، اس نے دل ہی دل میں ضرور سوچا تھا۔ شہری کے مظالم کا سلسلہ یہی نہیں تھما۔ ایک دن پریکٹیکل کلاس میں انہیں کوکنگ کا ٹاسک ملا تھا۔ سب کی ڈش باری باری چیک کر لینے کے بعد وہ عریشہ کے ٹیبل پر پہنچے۔ پلاؤ ویسے تو اشتہا انگیز لگ رہے ہیں۔ شہری نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو چاولوں کے ساتھ منہ میں ایک بال بھی آ گیا۔ عریشہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا نتیجہ وہ جانتی تھی، ایسا وہ پہلے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا دیکھ چکی تھی، اس لیے اب کی باری اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ کینچی لاؤ، شہری نے اس کی چوٹی پکڑ کر حکم صادر کیا۔ نہیں پلیز نہیں، میرے بال مت کاٹیے، پھر ایسی غلطی نہیں ہوگی، نہیں پلیز، مجھے میرے بال بہت پیارے ہیں، چاہے کوئی بھی سزا دے دیں پر یہ نہیں، پلیز نو۔ وہ اپنی چوٹی آزاد کرانے کے لیے منت سماجت کرتی رہی۔ شہری نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنا زور آزماتے ہوئے اس کی پوری چوٹی کاٹ دی۔ عریشہ کا دل دہل گیا۔ وہ خالی نظروں سے اپنے کٹے بالوں کو ہاتھ میں لیے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد مجھ سے وہاں مزید نہیں رہا گیا اور ایک رات میں اسی کینچی سے خاردار تار کاٹ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اپنی داستان سناتے اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ پیغام لب بھیچے سن رہا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر میں دادا جان کے پاس چلے گئی۔ وہ ایک اولڈ ہاؤس میں رہتے تھے۔ میری ذہنی اور جسمانی صحت دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا اور اپنے ڈاکٹر سے علاج کروانے لگے۔ ڈیڈ پر ان کا کوئی زور نہ تھا، اس لیے 1 سال تک انہوں نے مجھے اپنے پاس چھپا کر رکھا۔ ڈیڈ کے بڑھتے لالچ کو دیکھ کر انہوں نے بزنس کی سب سے بڑی اور پاورفل کمپنی میرے نام کر دی، تاکہ کل کو مجھے ڈیڈ پر ڈپینڈ نہ کرنا پڑے اور میں خود کے لیے کچھ کر سکوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے پیغام کے کندھے سے سر اٹھایا اور اسے دیکھنے لگی۔ پیغام اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہو پیغام، میرے دادا جان کو بھی شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بٹھا کر سنایا کرتے تھے۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں سنا تو دادا جان کی بہت یاد آئی تھی۔ تمہارے انداز، تمہارے لہجے میں مجھے ان کا عکس دکھائی دیا، اس لیے تمہاری آواز سے پیار ہو گیا۔ عریشہ نے بھیگی پلکیں چپکائیں اور اپنی حالت پر ہنس پڑی۔ پیغام نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ اس وقت عریشہ کے لیے وہ اپنائیت کا احساس ہی کافی تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی اور سکون کا سانس لیا۔ ویسے یہ شہری انکل کہاں رہتے ہیں؟ پیغام نے ایک ترکیب سوچتے ہوئے پوچھا۔ عریشہ نے اسی انداز میں ان کا ایڈریس بتایا۔ اس روز وہ براؤن پینٹ اور وائٹ شرٹ زپ تن کیے، براؤن کوٹ بازو پر ڈالے آفس آیا کہ مزمل سے طابر صاحب کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ اپنا کوٹ اور بیگ مزمل کو تھما کر خود عریشہ کے کیبن کی سمت بڑھ گیا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ سیکٹری نے بتایا آپ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، آپ کال کر لیتے تو میں جلدی آ جاتا۔ پیغام خوشنودی سے کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طابر صاحب نے پلٹ کر سرتا پیر اس کا جائزہ لیا۔ آخر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، مل گئی سی اے کی پوسٹ؟ طابر صاحب کوئی تاب نہ لاتے سپاٹ انداز میں بولے۔ پیغام نے ابرو اٹھائے، انہیں دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں شکر گزار ہوں، کم از کم عریشہ تو آپ کے جیسے رتبے اور اسٹیٹس بھید بھاؤ نہیں دیکھتی۔ وہ لوگوں کی قابلیت اور ان کا ہنر دیکھتی ہے اور ان کو جانچتی ہے۔ پیغام پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتے ان کے سائڈ سے گھوم کر ایم ڈی کی سیٹ کے پاس آیا۔ تم نے میری بیٹی سے پیسوں کے بدلے شادی کی ہے نا؟ اپنا دام بولو، کتنے لوگ اسے چھوڑنے کا؟ طابر صاحب نے اس کی باتوں کا ذرا بھی اثر نہ لیا۔ ہاں میں کوئی کھلونا ہوں کیا جو کبھی ایک خریدے گا تو کبھی دوسرا؟ ویسے اس کمپنی سے بڑھ کر کیا دے سکتے ہیں آپ؟ وہ طابر صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سیٹ پر بیٹھا۔ طابر صاحب اسے تندی سے گھورتے رہے۔ آج میں اس کمپنی کا سی اے ہوں، کل کو ایم ڈی بن جاؤں گا۔ طابر صاحب، اپنے سے کم تر لوگوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ دنیا میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ روپے اور پاور کے بل بوتے پر آپ دوسروں کو کوڑا کرکٹ نہیں سمجھ سکتے۔ جن کے پاس کچھ نہ بھی ہو پھر بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی کی رضا کی خاطر پیسے والوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ طابر صاحب کے تاثرات بگڑنے لگے۔
انہیں لگا عریشہ اسے ہارڈ ووڈ کمپنی کی وصیت بتا چکی ہے، جبکہ اس بات سے بے خبر پیغام صرف انہیں جیلس کرنے کے لیے ایسا کہہ گیا تھا۔ ویسے میں نے آپ سے بیٹھنے کے لیے نہیں پوچھا، آئیے ڈیڈ بیٹھیے۔ کیا لیں گے، چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ پیغام کو اپنا رویہ کچھ زیادہ ہی بے ادب محسوس ہوا، تو اٹھ کر ان کے پاس آیا اور ان کے بازو کو تھامے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ طابر صاحب نے غصے سے اپنا بازو جھٹکا۔ ڈونٹ کال می ڈیڈ۔ اسے غصے سے تنبیہ کرتے وہ پلٹ کر جانے لگے۔ ایز یو وش ڈیڈ۔ پیغام نے ان کے جانے کے بعد شانے اچکائے اور عریشہ کے کیبن سے نکل کر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ دوسری جانب پیغام کے کہنے پر عریشہ کے بتائے ایڈریس پر تعینات فاخر کرنل شیری پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سر، وہ آج شام 5 بجے کسی پرسنل کام سے کوارٹر سے اکیلے باہر آ رہا ہے۔ کوئی سیکیورٹی اہلکار یا اسلحہ نہیں ہوگا اس کے پاس۔ یہ اسے گھیرنے کا اچھا موقع ہے۔ فاخر نے فون کر کے پیغام کو تفصیلات بتائیں۔ پیغام نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر ایک نظر سامنے بیٹھی عریشہ کو جو لیپ ٹاپ میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اتنا ہی جواب دے کر اس نے کال کاٹ دی۔ کہاں جانا ہے؟ عریشہ نے مصروفیت سے پوچھا۔ پیغام جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا پر سچ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ فاخر کے گھر کوئی ایمرجنسی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس سے ہی ملنے جا رہا ہوں۔ پیغام نے سچ کا دوسرا پہلو بتایا۔ چونکہ فاخر اس کے اور پیغام کے نکاح میں پیغام کی طرف سے گواہ تھا، اس لیے عریشہ کو شک نہ ہوا اور وہ سر کو جنبش دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پیغام وقت کی کمی کا احساس کرتے جلدی سے نکل گیا۔ آفس سے سیدھا وہ فاخر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ سر، وہ رہا۔ اس نے پیغام کو آتے دیکھ کر ایک عام کپڑوں میں جاتے ادھیڑ اور آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ چلو چلو۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے سمت آئے اور پیچھا کرتے کرتے کسی خالی کونے کا انتظار کرنے لگے۔ شہری کے ایک خالی گلی کا مڑتے ہی فاخر اور پیغام نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ فاخر نے سر کو خم دیا اور آگے جا کر شہری کے سر پر کالا کپڑا ڈال دیا، جو اس حملے سے بے خبر اپنی دھن میں چل رہا تھا ایک دم ہڑبڑا گیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے عقب میں کھڑے مرد کو جکڑنے کی کوشش کرنے لگا مگر جکڑ نہ پایا۔ اتنے میں پیغام نے آ کر اسے پیٹ میں گھسا مارا۔ شہری کو اپنے ساتھ ہوتے عمل کا ذرا بھی علم نہ تھا، اس لیے وہ کرا اٹھا۔ عریشہ کی ہر تکلیف کو یاد کرتے وہ ایک کے بعد دوسرا وار کرتا رہا، کبھی پیٹ میں تو کبھی چہرے پر۔ شہری نے جوابی کارروائی کی مگر چونکہ آنکھوں پر کالا کپڑا تھا اس لیے سامنے موجود شخص کی تصحیح نہ کر سکا۔ اس پر خوب لاتے مکے برسا کر پیغام نے اس کا جبڑا دبوچ کر قریب کیا۔ آئندہ اس پر ہاتھ اٹھانے یا تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ اگلی دفعہ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عریشہ سے جتنا ہو سکے دور رہو، لاسٹ وارننگ ہے میری۔ اس نے شہری کے کان میں سرگوشی کی اور اس کا جبڑا چھوڑ کر پرے دھکیلا۔ جب تک شہری نے اپنے چہرے سے کالا کپڑا ہٹایا فاخر اور پیغام غائب ہو چکے تھے۔ تیز تیز سانس لیتے اس نے آس پاس دیکھا اور ناک سے خون رستہ دیکھ کر ہسپتال کی سمت بھاگا۔ تابش، تابش! وہ چلاتے ہوئے ان کی اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ شہری، یہ کیا ہو گیا؟ تابش صاحب ان کے چہرے پر زخم دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے اس 2 ٹکے کے لڑکے کو تمہارے کہنے پر چھوڑا تھا، اب تم اس کا کچھ کرو ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ آج اٹیک کیا اس نے مجھ پر۔ شہری پوری طاقت سے چلاتے ان کے روبرو آ گیا۔ ایک معمولی مڈل کلاس لڑکے نے ریٹائرڈ کرنل شہریار کو مارا؟ کیا واقعی؟ انہیں ہضم نہ ہوئی یہ بات۔ اس نے میرے چہرے پہ کپڑا باندھ لیا ورنہ بچ کے کہاں جاتا۔ شہری کمر پہ ہاتھ رکھے سر آ بھر گئے۔ عریشہ کی محبت میں سچ میں کافی طاقت ہے۔ طابر صاحب اب بھی یقین نہ کر سکے۔ تم کس چیز کے انتظار میں ہو؟ جب وہ پوری طرح کمپنی پر قابض ہو جائے گا تب اسے راستے سے ہٹانے کا پلان بناؤ گے؟ شہری نے ان کا دھیان اصل مسئلے پر مرکوز کیا۔ پلان کر چکا ہوں میں، بس تھوڑی دیر میں زیر عمل بھی ہو جائے گا۔ تم بس میرے کال کا ویٹ کرو، آج ہی ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ طابر صاحب نے معنی خیز مسکان کے ساتھ انہیں دیکھا۔ ان کے انداز سے شہری مطمئن ہو گئے، کچھ تو برا ہونے والا تھا۔ اس روز آفس میں مارکیٹ شیئرز ڈاؤن ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ عریشہ درپیش صورتحال سے پریشان تھی لیکن ساتھ میں پیغام کی کارکردگی سے مطمئن بھی۔ مزمل، مجھے پچھلے 1 سال کے سارے حساب لا کر دو۔ عریشہ اپنے ساتھ چلتی سیکٹری پر تیز آواز میں غراتے ہوئے پیغام کے کیبن کی طرف گئی۔ پیغام 3 پیس سوٹ اور بوٹ میں ملبوس کمپیوٹر پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا جب اسے اندر آتے دیکھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر اس سال شیئرز فال میں چلے گئے تو مجھے کمپنی بند کروانا پڑے گی۔ اس نے پیغام کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ڈونٹ وری، میں دیکھ رہا ہوں، ہم سنبھال لیں گے، پیغام نے تسلی دی۔ اتنی دیر میں مزمل پرانے حساب کتاب کی فائلز اٹھائے اندر آیا تو وہ دونوں ریکارڈ دیکھنے لگے۔ مارکیٹ شیئرز کو ترتیب دیتے دیتے انہیں وقت کا پتہ نہ چلا۔ وہ دونوں گھر کے لیے نکلے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ تھینک یو پیغام، تم نہ ہوتے تو میں سچ میں مینج نہ کر پاتی۔ وہ پارکنگ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ میری جاب کا حصہ ہے میڈم، اور میرا فرض بھی۔ پیغام نے تعریف پر سر کو خم دیا اور اپنی کار کے سمت بڑھ گیا۔ عریشہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی کار میں آ بیٹھی۔ دونوں اپنی اپنی کار میں آگے پیچھے کر کے آفس کی پارکنگ ایریا سے مین روڈ پر آئے۔ عریشہ کی کار آگے تھی اور پیغام کی پیچھے۔
عریشہ کا اس سے دور جانے کا من نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ بار بار بیک ویو مرر میں پیغام کی کار کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے سامنے بائک آ گری۔ اس سے بچنے عریشہ نے کار کا رخ موڑ کر ہینڈ بریک کھینچ کر کار کو روکنا چاہا، مگر چونکہ کار کی سپیڈ تیز تھی اس لیے یکدم ہی بریک لگنے سے کار کا توازن بگڑ گیا اور کار الٹ گئی۔ عریشہ! پیغام قدرے پیچھے تھا اور اپنی آنکھوں کے منظر کو دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر سے زور دے کر سپیڈ بڑھائی اور عریشہ کی الٹی کار کے پاس روک کر فوراً سے اترا۔ عریشہ لاک کھولو، عریشہ ہوش میں آؤ پلیز۔ وہ مسلسل ڈرائیونگ سیٹ کا ہینڈل کھینچتا رہا مگر دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اندر قید وجود کی جانب سے کوئی حرکت نہ پا کر اس کا دل دہل گیا۔ وہ مٹھی بند کر کے دروازہ بجانے لگا مگر ہر کوشش ناکام پلٹ آتی۔ بےتابی سے کھڑے ہو کر اس نے کوئی ترکیب سوچنے کے لیے سر پکڑ لیا۔ ایک آئیڈیا کے تحت اس نے کار کے سامنے گھوم کر دوسری سائڈ سے شیشے پر لاتیں برسانا شروع کر دی۔ آس پاس کی گزرتی گاڑیوں سے بھی کچھ لوگ اتر کر اس کی مدد کو بھاگے اور اس کے ہمراہ شیشہ توڑنے میں مدد کرنے لگے۔ مزید 2-3 مضبوط لاتیں پڑنے پر شیشہ چھن سے ٹوٹ کر گر گیا۔ جگہ تنگ تھی لیکن پیغام رینگتے ہوئے شیشوں کی پرواہ نہ کرتے اندر گھس گیا۔ عریشہ کی پیشانی سے گرتا قطرہ قطرہ خون کار کی چھت کو آلودہ کر رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اول تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دروازہ کھولا اور پھر اس کی بیلٹ کھولی۔ دوسرے سم سے لوگ عریشہ کو باہر نکالنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمبولینس کو ایکسیڈنٹ کی خبر دے چکے تھے۔ پیغام بھی گاڑی سے نکل کر عریشہ کے پاس پہنچا اور اس کے سر اپنے سینے سے لگایا۔ عریشہ اٹھو۔ اس نے عریشہ کا رخسار تھپتھپایا، ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر اسے ہوش نہ آیا۔ ایک پل کے لیے پیغام کو اپنی زندگی پھر سے ویران ہوتی نظر آئی۔ جتنا وہ امی کو کھونے سے خوفزدہ تھا یہ ڈر اس سے کم نہ تھا۔ اپنے بازوؤں میں عریشہ کا بے جان وجود دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ دوسرے سمت طابر صاحب اور شہری جس کال کے منتظر تھے، اس کال کی پہلی رنگ بجتے ہی وہ دونوں اچھل پڑے اور طابر صاحب نے تیزی سے کال موصول کی۔ ہاں کیا خبر ہے؟ وہ موبائل فون کان سے لگائے عجلت میں نظر آئے۔ سر وہ ہمارے لڑکے سے غلطی ہو گئی ہے۔ کال پر موجود شخص گڑبڑایا ہوا تھا۔ کیسی غلطی؟ طابر صاحب پریشان ہونے لگے۔ وہ دونوں گاڑیاں بالکل ایک جیسی تھیں تو وہ غلطی سے آپ کی بیٹی کی گاڑی کے سامنے رک گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کالر رک رک کر بتا رہا تھا۔ یہ خبر سن کر طابر صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سانس نہ لے پائے۔ عریشہ کی پیدائش سے اب تک کے سارے مناظر آنکھوں میں گھومنے لگے۔ کہتے ہیں کہ کسی کو کھو کر ہی اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت طابر صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی کہ انہیں گزرتے پل پل کے ساتھ اپنا دل بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں لگا وہ ابھی رو پڑیں گے، اس لیے شہری سے بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیغام ہسپتال کے کوریڈور میں دائیں سے بائیں چکر لگاتے بار بار کمرہ حادثات کے بند دروازے کو دیکھتا رہا جس کے پار عریشہ کا علاج ہو رہا تھا۔ اس کی زبان پر دعائیں جاری تھیں اور دل میں اللہ سے فریاد۔ قریب 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے۔ ہم نے ٹریٹمنٹ دے دیا ہے پر ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کل تک اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے ورنہ سر پر چوٹ لگنے سے دماغ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہمدردی سے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ پیغام سے کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سفید پٹیوں میں جکڑے بے سود لیٹی عریشہ کے پاس آ کر اس کی بھیگی پلکیں چھلک گئیں۔ اس نے تیزی سے مسل کر آنسو صاف کیے کہ اسی اثنا میں طابر صاحب اور سیرت بیگم ہڑبڑی میں وارڈ کے اندر داخل ہوئے۔ کیسی ہے عریشہ؟ انہوں نے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے پیلے پڑتے گال پر ہاتھ رکھا۔ خطرے سے باہر ہے مگر ہوش میں آنا ضروری ہے۔ پیغام نے ڈاکٹر صاحب کا جملہ دہرایا۔ تو ہوش میں کب آئے گی؟ سیرت بیگم کی جانب سے پہلا سوال پیغام سے ہوا۔ عریشہ اٹھو عرشی، وہ پھر سے اسے جھنجھوڑنے لگیں۔ پیغام نے انہیں نہیں روکا۔ اسے یہ امید تھی کہ شاید ماں باپ کی آواز سن کر وہ ہوش میں آ جائے۔ ماں باپ جتنے بھی سخت مزاج ہو جائیں آخر ہوتے تو ماں باپ ہی ہیں۔ سیرت کے مقابلے میں طابر صاحب بالکل خاموش رہے۔ یہ ان کے اندر کا وجود خود کے ہاتھوں اپنی ہی بیٹی پر حملہ کرانے پر جس نے ان کی زبان بند کر دی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے تھوڑی ہوش میں آئیں گی، اور ایک ساتھ 3 لوگ نہیں مل سکتے، ایک ایک کر کے آئیے، چلیں باہر نکلیں۔ ایک 1.5 عمر نرس اندر آتے ہی ان سب کو باہر کرنے لگی۔ سب سے پہلے سیرت بیگم بھیگا چہرہ لیے باہر گئیں، پھر طابر صاحب اور آخر میں پیغام۔ وہ باہر آیا تو موم اور ڈیڈ سے روبرو ہوا۔ وہ انہیں ایکسیڈنٹ کا واقعہ بتانے لگا۔ طابر صاحب در حقیقت پورے حادثے سے واقف تھے مگر انجان بنے رہے۔ آپ دونوں گھر جائیں، میں یہی ہوں۔ جیسے ہی عریشہ کو ہوش آئے گا میں خبر دے دوں گا، اس نے موم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ موم لب بیچے دل گرفتی سے جانے لگیں۔ طابر صاحب نے جاتے جاتے پیغام کو مڑ کر دیکھا ضرور تھا۔ وہ کل کے حلیے میں اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ رات بھر جاگے رہنے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سر درد کے باعث اس نے عریشہ کے ہاتھ کے پاس اپنی پیشانی ٹکا لی۔ عریشہ کل کے بنسبت بہتر لگ رہی تھی۔ پیشانی بیڈ کے کنارے ٹکائے پیغام کی آنکھ لگ گئی کہ اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے وہ چونک کر اٹھ کر بیٹھا۔
اسے لگا عریشہ کو ہوش آ گیا، مگر وہ اس کا سیکٹری تھا۔ سر آج مارکیٹ شیئرز پبلک کرنے کا آخری دن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مزمل پوچھتے ہوئے کترا رہا تھا۔ جو ٹھیک لگے وہ کرو، تم اور باقی ہیڈ سٹاف جا کر پبلش کروا دو، میں یہیں عریشہ کے پاس رہوں گا۔ پیغام نے ہدایات دیتے مزید کچھ تفصیلات بتائیں۔ ایک اور بات سر، ہم نے آفس روڈ کے CCTV فوٹیج چیک کی ہے، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ایک بائک جان بوجھ کر میڈم کی کار کے آگے آئی تھی، یہ کسی کی چال تھی۔ مزمل نے اپنے موبائل اسکرین پر بھی فوٹیج دکھائی۔ پیغام کو دھچکا سا لگا، کون کر سکتا ہے ایسا؟ کس نے اٹیک کروایا ہوگا؟ اس نے سوچتے ہوئے مزمل کو دیکھا تو وہ کچھ بے چین ہونے لگا۔ سر، یہ اٹیک آپ کو مارنے کے لیے کروایا گیا تھا، میڈم تو غلطی سے اس کی زد میں آ گئیں۔ مزمل دھیمی آواز میں بات کرنے لگا تاکہ ان کی گفتگو کوئی باہر والا نہ سن لے۔ واٹ؟ مجھے کون مارنا چاہتا ہے؟ پیغام کو اس کی بات پہ یقین نہ آیا۔ مزمل چند لمحے خاموش رہا، مگر جب اگلے فکرے کہے تو گویا پیغام کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ اپنی جگہ جامد کھڑا رہا۔ طابر سر، مزمل نے لبوں پر زبان پھیر کر افسوس کیا۔ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتے، میری اور عریشہ کی شادی کے خلاف ہیں، مگر جان لیوا حملہ کرانا؟ اسے اب شوق سا لگا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی باتوں میں اتنے محو تھے کہ عقب میں لیٹی عریشہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس بات کا احساس ان دونوں کو نہ ہو سکا۔ اس نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور درپیش صورتحال دریافت کر کے پھر سے موند لی اور بے ہوشی کی اداکاری کرتے ہوئے ساری گفتگو سننے لگی۔ اس اٹیک کی ایک اور وجہ بھی ہے، مزمل نے اصل بات سمجھانی چاہیے۔ پیغام نے ابرو اٹھا کر سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ دورانی ہارڈ ووڈ کمپنی کے پیپرز میں لکھا ہے کہ عریشہ میڈم کی شادی کے بعد 61% حصہ ان کے شوہر کا ہو جائے گا۔ مزمل نے ایک ایک کر کے وصیت کے نکات بتانا شروع کیے۔ پیغام دم سادے سننے لگا۔ کوئی اور انکشاف باقی تھا جو اس پر ہونے والا تھا؟ اس سے پہلے طابر سر اور سیرت میڈم نے عریشہ میڈم کی شادی اپنے چنے لڑکے سے کروانے کی کافی کوشش کی تاکہ وہ شیئرز واپس لے سکیں، مگر عریشہ میڈم نے آپ سے شادی کی۔ اب آپ ان کے راستے کا کانٹا بن گئے ہیں، اس لیے آپ کو ہٹانے کے لیے یہ ساری سازش رچائی جا رہی ہے۔ وہ بات مکمل کر کے آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ وہ دونوں بیڈ پر دراز وجود کی موجودگی کو مکمل بھول چکے تھے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ پیغام نے اس کی وفاداری پر سوال کیا۔ کل میں حسابات کی فائلز لینے طابر سر کے آفس گیا تھا، وہاں ان کو کسی سے کال پر ایکسیڈنٹ کا پلان کرتے سنا۔ مزمل نے غلطی کا اعتراف کیا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ایکسیڈنٹ کو رکوا سکتا تھا، عریشہ کی یہ حالت تو نہ ہوتی۔ اگر کوئی بڑا حادثہ ہوتا تو میری یا اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ پیغام بھڑک گیا۔ اس نے مزمل کا کالر دبوچ لیا۔ سوری سر، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب اتنا اچانک ہو جائے گا۔ مزمل واقعی انجان تھا۔ پیغام نے اس کا کالر چھوڑ کر اپنی پیشانی ملی۔ مزمل موقع دے کر وہاں سے نکل گیا۔ پیغام نے لمبا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ اس وقت عریشہ کا دھیان رکھنا سب سے اہم تھا۔ وہ لب پیچھے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آج تک وہ عریشہ کو برا سمجھتا رہا، مگر دراصل ولن تو طابر صاحب نکلے۔ کمرے میں خاموشی چھاتے دیکھ کر عریشہ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اسے ڈیڈ کی حرکت پر کافی ملال ہو رہا تھا، مگر وہ پیغام کے سامنے خود کو کچھ دیر پہلے ہوئی بات چیت سے انجان ظاہر کرنے کے لیے بے تاثر رہی۔ ان سب واقعات کے متعلق سوچ سوچ کر پیغام اکتا گیا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ پیشانی بیڈ کے کنارے ٹکا دی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اسے اپنے بالوں میں ملائم انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنا سر اٹھایا۔ عریشہ نیم بے ہوشی میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عریشہ، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ پیغام نے کھڑے ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور اس کے اوپر آتے سینے سے لگ گیا۔ عریشہ میں ایک نئی زندگی کا احساس بھر آیا۔ اس نے اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر دیے۔ اسے خود سے لگا کر سکون کا سانس لے کر پیغام الگ ہوا اور اس کی صحت یابی کی تصدیق کے لیے ڈاکٹر کو بلانے باہر چلا گیا۔ شام تک عریشہ کافی بہتر ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پیغام ابھی ابھی اسے فریش جوس پلا کر وارڈ سے باہر آیا تھا کہ اس کا سامنا اوہان سے ہوا۔ تم تو بالکل ہی بھول گئے ہو، ایسا بھی کیا آ گیا ہماری دوستی میں کہ اتنی بڑی بات مجھے بتائی تک نہیں؟ ابھی نیوز والوں سے عریشہ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ جا یار، بہت خفا ہوں تم سے، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ پیغام اس کے گلے شکوے کا برا نہ مناتے اس کے گلے لگ گیا۔ بہت گھبرا گیا تھا یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، ذہن نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے تمہیں بتانا بھی یاد نہ رہا۔ پیغام نے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ اب کیسی ہے عریشہ؟ اوہان فوراً سے مان گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ پتہ ہے تجھے، وہ کہتے ہیں نا، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں نے پہلی ملاقات میں عریشہ کو بہت برا سمجھ لیا تھا، پر وہ بری نہیں ہے، بس حالات نے تھوڑی وسیلی بنا دیا ہے۔ پیغام کے لہجے میں عریشہ کے لیے محبت واضح نمایاں تھی۔ پر تم سے پیار بہت کرتی ہے۔ اوہان نے اس کی بات ادھوری مکمل کر دی۔ وہ تو ہے، پیغام نے گردن اٹھا کر جواب دیا۔ اگلی صبح تک عریشہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔
اس بات سے بے خبر کہ طابر صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ ان سے روٹھی رہی۔ عریشہ، تمہارے لیے نیچے کا کمرہ تیار کروایا ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف ہوگی، انہوں نے نہایت اپنائیت سے کہا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اب گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نینی، میرا سامان لے کر آئیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ طابر صاحب بالکل شاکڈ تھے۔ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو، پر کیوں؟ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ آپ مجھ سے کیا امید رکھ رہے ہیں ڈیڈ؟ آپ میرے شوہر پر جان لیوا حملہ کروائیں گے اور میں چپ چاپ بیٹھی رہوں گی؟ وہ گزراتے ہوئے گھورنے لگی۔ ڈیڈ کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ مجھ سے زیادہ دولت عزیز ہے آپ کو، جائیں لے لیجیے اپنی کمپنی واپس۔ اس نے افسوس کرتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ ڈیڈ نے نفی میں سر ہلاتے وضاحت دینی چاہی، پر عریشہ ان کی بات کاٹ گئی۔ شکر کیجئے میں نے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں پولیس کو نہیں بتایا، ورنہ اس وقت آپ جیل میں ہوتے۔ اس نے سرد موری سے انہیں دیکھا اور نینی کے ساتھ باہر جانے لگی۔ عریشہ مت جاؤ، میری بیٹی ہو تم، میں تمہیں پیغام کے ساتھ اچھے سے بیاہ کر بھیجوں گا۔ طابر صاحب نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ سوری ڈیڈ، مجھے کھو تو آپ بہت پہلے چکے تھے، اب مار بھی دیا، اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ عریشہ نے افسردگی سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور نینی کا ہاتھ تھامے لنگڑاتے ہوئے گیٹ کے پار نکل گئی۔ طابر صاحب بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ کوئی اور تکلیف دے تو غصہ آتا ہے، مگر کوئی اپنا تکلیف دے تو غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آتا ہے۔ اگر کسی چیز پر دھیان نہ دو تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر چاہے وہ وقت ہو یا کوئی اپنا۔ گھر کی بیل سن کر امی باہر آئی تو عریشہ اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر خاتون کو کھڑے پایا۔ عریشہ، یہ کیا ہوا؟ امی حیران ہونے لگیں۔ پیغام نے انہیں عریشہ کے ایکسیڈنٹ سے بے خبر رکھا تھا۔ امی، میں اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، کیا مجھے آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ اول تو اس کا دل کیا کہ وہ امی کے گلے لگ کر اپنے اور پیغام کے نکاح کے بارے میں بتا دے، مگر پھر پیغام کی رضامندی کا سوچ کر خاموش رہی۔ آؤ اندر آؤ، امی اس کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اندر لیتی آئیں۔ اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ ماں باپ سے ناراضی تو ہو جاتی ہے، پر ایسے گھر نہیں چھوڑتے۔ وہ اسے اپنے گھر اور ماں باپ کی اہمیت سمجھانے لگیں۔ ناراضی ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی، پر فی الحال مجھے اس ماں کے پاس رہنا ہے اور آرام کرنا ہے۔ اس نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ امی اس حالت میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے موضوع گفتگو بدل دیا۔ عریشہ نے یوں ہی لیٹے لیٹے نینی کا تعارف کروایا۔ امی اور نینی جلد ہی گھل مل گئیں اور دونوں عورتوں میں اچھی دوستی نظر آئی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کر کے وہ سونے چلے گئی تھیں۔ جب آنکھ کھلی کمرے میں ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے اونگتے ہوئے وہ فریش ہوئی اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی باہر آئی۔ سامنے ہی اوپن کچن میں پیغام ڈنر بناتے ہوئے نظر آیا۔ امی اسے عریشہ کی آمد کا بتا چکی تھیں۔ میں کچھ ہیلپ کرا دوں؟ وہ کچن کاؤنٹر پہ کوہنیاں ٹکا کر اسے دیکھنے لگی۔ جی ضرور، آپ یہاں آئیے۔ وہ اسے بازو سے تھام کر چیئر کی جانب لایا۔ عریشہ اس کی خاطرداری پر محفوظ ہوئی اور میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیجیے۔ اسے سیٹ پر بٹھا کر وہ خود کام میں لگ گیا۔ کیا بن رہا ہے؟ عریشہ نے سر اوپر کر کے دیچکی میں جھانکا۔ آپ کے لیے میری طرف سے اسپیشل کھچڑی بن رہی ہے میڈم، پر کچھ اور کھانے کا دل ہے تو بتا دیجیے۔ پیغام باقاعدہ شیف کی طرح بات کرنے لگا۔ کھچڑی مجھے نہیں پسند۔ عریشہ منہ بنا کے رہ گئی۔ آپ کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن تو کچھ ہلکا ہی کھانا پڑے گا۔ اس نے حاکمانہ انداز میں جواب دیا۔ تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گے تو کھا لوں گی۔ عریشہ نے آگے ہوتی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا۔ ضرور ضرور، اور کوئی حکم میڈم؟ پیغام ساری اشیاء دم پر لگا کر کاؤنٹر کی سائڈ ٹیبل سے گزر کر اس کے سامنے آیا اور اس کی چیئر اپنے سمت کر کے چیئر کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھک گیا۔ اور ہمیشہ مجھے اتنا ہی پیار کرو گے؟ عریشہ شریر ہوتے اسے تنگ کرنے لگی۔ اس سے زیادہ ہوا تو؟ پیغام نے اس کی فرمائش سے محفوظ ہوتے اپنا چہرہ مزید اس کے آگے کیا۔ زیادہ قبول ہے، پر اس سے کم نہیں۔ عریشہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ شرط منظور ہے؟ مخمور لہجے میں کہتے نظریں اس کے لبوں پر ٹکا دیں۔ عریشہ کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس کی ہارٹ بیٹ پیغام کو بہت تیز ہوتے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسی انداز میں اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں مقید کرنے لگا۔ یہ پیغام کی جانب سے پہلی پیش رفت تھی جو عریشہ کو ملی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محبت اور دل میں اتارا۔ دروازے پر کسی کی آمد محسوس کرتے پیغام پیچھے ہوا اور گھوم کر کاؤنٹر پر آ گیا۔ عریشہ نے چیئر گھما کر سیدھی کی اور آس پاس دیکھتے خود کو انجان دکھایا۔ میں ہاتھ بٹا دوں؟ امی اور نینی اسے سمٹا رہی تھیں۔ بس ہو گیا نینی، آج آپ شیف پیغام کے بنائے کھانے سے لطف اندوز ہونا۔ وہ آخری تیاری مکمل کرنے میں جٹ گیا۔ ہاں، بانو جی بتا رہی تھیں کہ تم بہت اچھا کھانا بناتے ہو، نینی اسے خوش دلی سے بولیں۔ عریشہ کاؤنٹر چیئر سے اٹھ کر امی اور نینی کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ اس کی نظریں مسلسل پیغام پر ٹکی تھیں اور ذہن چند منٹ قبل کے لمحے میں اسے وہ لمحہ خواب کسی کیفیت لگا۔ پیغام کی جانب سے پہل پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
مگر محبت کے پہلے احساس کی خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ دورانی ہاؤس میں آج پہلے سے بھی زیادہ خاموشی تھی۔ نینی کے بنا تو ملازمین کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ آخر تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ سیرت بیگم طابر صاحب پر گرائیں۔ ایک نہ ایک دن تو اسے ہمیں چھوڑ کر جانا ہی تھا۔ وہ دن آج ہی آ گیا، وہ تھکے لہجے میں بولے۔ پر کیوں؟ ابھی اس کی شادی منظور نہیں کی تھی ہم نے۔ موم کو برا لگا تھا۔ اس نے اور پیغام نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا ہے، ہماری مرضی کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ طابر صاحب کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اسے یہ نکاح کیے تو کافی وقت ہو گیا ہے، پر ایسی زخمی حالت میں گھر چھوڑ کے جانے کی کیا مجبوری تھی؟ اور نینی کو بھی ساتھ لے گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سیرت بیگم غم و ملال سے آہ بھرتے صوفے پر بیٹھ گئیں، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں نے کروایا ہے۔ کچھ پل خاموشی کے بعد وہ کنکارے راکنگ چیئر میں ہوتی حرکت ایک دم رک گئی۔ تم نے عریشہ کا ایکسیڈنٹ کروایا؟ موم کو اپنے کانوں سنے پر یقین نہ آیا۔ عریشہ کا نہیں، پیغام کا کروانا چاہتا تھا۔ دوسرے کے اولاد کے لیے کھودے گڑھے میں اپنی ہی بیٹی گر گئی۔ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سر جھٹکا۔ اتنا کیسے گر سکتے ہو تابش؟ وہ غصے سے گرائیں۔ اب احساس ہو گیا ہے میں نہ کبھی اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا شوہر اور نہ اچھا باپ۔ دولت کی لالچ نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو سیرت۔ انہوں نے سیرت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عورت کتنی بھی مضبوط بن جائے، شوہر کے جھکے کندھوں سے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ سیرت بیگم نے انہیں خود سے لگایا۔ طابر صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم فکر مت کرو، ہم دونوں مل کر عریشہ سے بات کریں گے، اسے واپس لے آئیں گے، وہ ہمیں معاف کر دے گی۔ سیرت بیگم ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دینے لگیں۔ زندگی کا اصل رشتوں میں اپنائیت اور خلوص ہے۔ دولت شہرت تو آنی جانی چیز ہے، کامیاب تو وہی ہے جس نے پیار سے اپنوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ 2 دن بعد عریشہ کی طبیعت بحال ہو گئی اور وہ پھر سے آفس آنے لگی۔ اس مرتبہ منافع اتنا نہیں ہو سکا جتنا سوچا تھا، لیکن سٹاف اور پیغام نے اسے پہلے سے بھی زیادہ محنت اور لگن سے کام کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وہ فائلز شیلف پر رکھ کر مڑی کے پیغام کو کیبن میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر کچھ اشعار پڑھنے لگا۔ یہ لازم نہیں کہ تجھے آنکھوں سے دیکھوں، تیری یاد کا آنا تیرے دیدار سے کم نہیں، تیرا دیدار مل جائے تو زندگی بہار ہے، ورنہ یہ جینا کسی دشوار سے کم نہیں۔ شاعری سناتے اس نے جیب سے ایک چیک نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ عریشہ نے چیک دیکھ کر ابرو اٹھائے۔ یہ آپ کے حق مہر کی پہلی قسط۔ پیغام نے اسے کندھوں پر اپنے بازو کا ہلکا بنایا۔ چلیں اسی بہانے ہی صحیح، آپ میرے تابع دار بنے رہیں گے۔ وہ اس کے حصار سے نکل کر ٹیبل کی سمت آئی اور ڈراور میں چیک رکھنے لگی۔ اب جب تک سانسیں ہیں آپ کے سنگ ہے، ورنہ بے دھنگ۔ وہ شانے اچکاتے چیئر پر بیٹھ گیا۔ بس کرو آرجے پیغام، آپ تو شاعری پر اتر آئے۔ عریشہ ہنستے ہوئے مقابل نشست پر بیٹھ گئی۔ پیغام کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے اپنے اسٹوڈیوز کے مائک کی اور ریڈیو اسٹیشن کے دیگر آلات کی بے حد یاد آئی تھی۔ آرجے پیغام کا دور اس کے ماضی کا حسین وقت تھا۔ وہ فرش کو دیکھتے ماضی کے اوراق میں گھوم سا گیا۔ پیغام کیا ہوا؟ عریشہ نے اس کا رنگ پھیکا پڑتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ وہ ہڑبڑا کر حال میں لوٹا اور سامنے موجود کاغذات کو دیکھنے لگا۔ عریشہ اس کی دوہری کیفیت سے انجان نہ تھی۔ اسے اس کا یوں اتنے عرصے بعد آرجے پیغام مخاطب کرنا بے چین کر گیا تھا۔ حالات اور وقت کتنا بھی بدل جائیں، کچھ یادیں ہمیشہ ستاتی رہتی ہیں۔ عریشہ اور پیغام کے نکاح کو آج 3 ماہ پورے ہوئے تھے۔ اب چونکہ پیغام کے دل میں عریشہ کی جگہ بن گئی تھی، وہ اسے چاہنے لگا تھا، تو اس نے اس موقع پر ایک خاص تحفہ دینے کا سوچا۔ ایسا کیا گفٹ دوں جو پیغام نے کبھی نہ سوچا ہو؟ وہ اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگاتی ہوئی سوچنے لگی۔ تبھی نینی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ ایک چھوٹا ریکارڈر موجود تھا جس پر عریشہ پیغام کا شو سنا کرتی تھی، جو اس نے غصے کی حالت میں توڑ دیا تھا۔ یہ لو، ریپیئر ہو گیا ہے۔ دکاندار نے کہا ہے آواز پہلے جیسی تو نہیں ہوگی، پر سارے اسٹیشنز آ جائیں گے۔ نینی نے اپنے آپ میں مگن اسے دکاندار کی بات جوں کہ توں بتائی۔ عریشہ کی آنکھیں چمک گئی۔ اسے وہ خاص تحفہ مل گیا جو وہ پیغام کو دینا چاہتی تھی۔ او تھینک یو نینی۔ اس نے نینی کو باہر بھیجا اور اوہان کو کال ملائی۔ عریشہ اس وقت سب خیریت ہے نا؟ اوہان نے دوپہر کے 2:30 بجے کال موصول کرتے پوچھا۔ ایک فیور چاہیے اوہان۔ وہ ہمارے نکاح کی 3rd month اینیورسری پر میں پیغام کو ایک گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے چھوٹتے ہی خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا تو یہ اچھی بات ہے، پر اس میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اوہان تعجب سے پوچھنے لگا۔ یہ میں مل کر بتاؤں گی، اس نے رازداری سے کہا اور کال کاٹ دی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ریڈیو اسٹیشن 88 کے آفس میں موجود اوہان کے روبرو بیٹھی تھی۔ اس نے وقت کی کمی کا احساس کرتے تیزی سے پلان بنایا۔ کیا وہ مان جائے گا؟ اوہان پیغام کی جانب سے مطمئن نہ تھا۔ میں منا لوں گی، بس تم رات تک انتظام کر دو پلیز۔ اس نے لائٹ براؤن آنکھوں میں دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے ریکویسٹ کی۔ اوہان بھلے اسے دل سے نکال چکا تھا،
اس کا اور پیغام کا جو رشتہ بنا تھا وہ اسے قبول کر چکا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں آج بھی یک طرفہ محبت کی تلخ یادیں موجود تھیں۔ عریشہ کی ریکویسٹ پر وہ انکار نہ کر پایا اور اس کی پلاننگ میں اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرنے لگا۔ عریشہ خوشی خوشی اس کی مشکور ہوتی وہاں سے چلے گئی اور اوہان سر جھٹک کر اپنی جانب سے تیاریوں میں جٹ گیا۔ شام کو پیغام آفس سے گھر آیا تو عریشہ نے اس کے کمرے میں ہر طرف خوشبودار کینڈلز اور پھولوں کی سجاوٹ کر رکھی تھی۔ وہ لبوں پہ بڑی سی مسکراہٹ سجائے ڈیکوریشن سے محفوظ ہوتے بیڈ کے پاس پڑے گفٹ باکس کے پاس آیا۔ فار مائی ہسبینڈ کارڈ پر لکھی عبارت پر اس کی مسکان مزید بڑھ گئی۔ اس نے وہ گفٹ کھولا تو اندر نت نئے وائٹ کلر کے کپڑے اور جوتے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ چیزیں نکال کر سائڈ پر رکھیں تو نیچے ایک اور کارڈ پڑا ملا۔ 1 گھنٹے میں تیار ہو کر باہر آؤ، ہم ڈنر پر جا رہے ہیں۔ اب کی بار ابرو اٹھائے وہ مسرور ہوا۔ وہیں عریشہ اپنے کمرے میں موجود اپنی تیاری دیکھ رہی تھی۔ شام کی مناسبت سے اس نے میرون کلر کا فینسی ڈریس پہنا، بال کھلے رکھے، پرل کے ٹاپس اور چوڑیاں پہنی، ہلکا میک اپ کیے۔ اس نے پیغام کو مائل کرنے کا پورا انتظام کر لیا۔ لاؤنج میں پیغام کی آواز سن کر اس نے چہرے پر آتے بال پیچھے کیے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں پیغام اس کے گفٹ کیے ڈریس اور جوتوں میں تیار کھڑا گھڑی درست کر رہا تھا جب اسے باہر آتے دیکھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی نظریں عریشہ پر سے ہٹ ہی نہ سکیں۔ چلیں ہسبینڈ، عریشہ اپنی مسکان دبائے قریب آئی اور سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی۔ امی اور نینی ان کے کمرے میں بیٹھی موجود باتوں میں مصروف تھیں۔ یہ تیاری مجھ پر قہر ڈالنے کے لیے ہے یا کوئی اور ارادہ ہے؟ پیغام نے سرتا پیر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارادے تو بہت سے ہیں، ایک ایک کر کے بتاؤں گی، چلو، عریشہ مخمور انداز سے کہتی اس کے بازو میں ہاتھ حائل کر کے نکل گئی۔ پیغام نے حسرت سے سانس لی اور دونوں پورش میں آ کر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ عریشہ کی پلان کے مطابق انہیں اول ڈنر کرنے ریسٹورانٹ میں جانا تھا، اس لیے وہاں تک ڈرائیونگ پیغام نے کی۔ کچھ مسافت کر کے وہ ایک شاندار ریسٹورانٹ کے سامنے رکے۔ آج تو پیغام اس کے سارے ناز نخرے اٹھانے کو تیار تھا۔ اس نے پہلے سیٹ سے اتر کر عریشہ کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اس کی قدردانی قبول کرتے سر کو خم دے کر باہر آئی۔ مسٹر اینڈ مسز پیغام کے نام پر ٹیبل پہلے سے ہی بک کروا دی گئی تھی۔ گلاب کے پھولوں اور سینٹرل کینڈل سٹینڈ کے 2 نفری ٹیبل پر براجمان ہو کر وہ ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ریسٹورانٹ کی چھت پر کی گئی اسپیشل بکنگ تھی، اس لیے آس پاس اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ ویٹرز کو آرڈر نوٹ کروا کر پیغام نے چیئر سمیت ہی عریشہ کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پبلک پلیس ہے۔ عریشہ اس کے انداز پر کسمسا گئی۔ کیا کروں، آج تم سے دور نہیں رہا جا رہا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کی مہک سے مسرور ہونے لگا۔ پیغام، اس نے روکنا چاہا مگر پیغام نے اس کے گلابی لبوں پر انگلی رکھ کر چپ کرایا۔ عریشہ نے ماحول سے متذبذب ہوتے شرما کر رخ موڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پیغام کے ہاتھ میں تھا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈالے چپ کر کے اس کی انگلی میں رنگ پہنا گیا۔ عریشہ نے چونک کے نیچے دیکھا تو نظر بلو ڈائمنڈ کی چمکتی رنگ پر پڑی۔ اس نے یوں ہی دیکھتے دیکھتے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور لائٹس کی روشنی میں رنگ کی جانچ کرنے لگی۔ پیغام، سفیری رنگ؟ یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اسے تعریف کرنے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ تم سے کم ہی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں اس کی شان اور بڑھ گئی۔ اس کی دل فریب آواز اسے اپنے سحر میں جکڑنے لگی تھی۔ عریشہ نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے نصیب پر رشک کرنے لگی۔ آئی لو یو پیغام۔ یوں تو وہ اظہار محبت کئی مرتبہ کر چکی تھی مگر آج اس کے ہر عمل سے پیار چھلک رہا تھا۔ آئی لو یو ٹو عریشہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ہاتھوں میں ہاتھ تھامے محبت کا پہلا اظہار کرنے میں دیر نہ لگی۔ عریشہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا اس سے بھی زیادہ محبت کوئی اسے کر سکتا ہے؟ پیغام ویٹر کو آتے دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور آرڈر کا انتظار کرنے لگا۔ عریشہ نے نظریں نیچی کر کے اس لمحے کو دل میں قید کیا۔ آرڈر آنے پر دونوں باتیں کرتے کرتے ڈنر کرنے لگے۔ اس دوران عریشہ بار بار ٹائم دیکھتی رہی کیونکہ 10 بجے سے پہلے اسے پیغام کو لے کر ریڈیو اسٹیشن پہنچنا تھا۔ چلو اب ہمیں جانا ہے۔ اس نے سیٹ سے اٹھ کر پیغام کا ہاتھ پکڑا۔ اور کہاں جانا ہے؟ پیغام واقعی حیران ہوا تھا۔ تم نے مجھے اتنا پیارا گفٹ دیا، اب میری باری، چلو نہ لیٹ ہو جائیں گے، اس نے معصومیت سے کہا۔ پر ابھی ڈیزرٹ کھانا تو باقی ہے۔ پیغام نے اتکھائے ٹیبل کی جانب دیکھا۔ ڈیزرٹ وہیں کھا لیں گے، تم چلو۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ پیغام شانے اچکا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ پارکنگ میں آ کے عریشہ رکی اور اپنے ہینڈ بیگ سے کپڑا نکال کر اس کی آنکھوں پر پٹی کی صورت باندھنے لگی۔ اب یہ کوئی نئی چال ہے کیا؟ پیغام شرارت بھری دلچسپی سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ جب تک میں نہ کہوں پٹی نہیں کھلنی چاہیے، عریشہ تنبیہ کرتے ہوئے اسے سیٹ پر بٹھانے لگی۔ تو یہ تیاری، یہ کینڈل لائٹ ڈنر، یہ حسن کے جلوے اس ظلم کے خاطر ہو رہے تھے؟ جیسے قربانی کرنے سے پہلے جانور کو اچھے سے کھلایا پلایا جاتا ہے نا؟ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑا۔ عریشہ اس کے ہنسوں مزاح سے لطف اندوز ہوتے کار ڈرائیو کرتے اسٹیشن کا رخ کر گئی۔
اس نے اسی لیے پیغام کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی تاکہ پچھلی دفعہ کی طرح وہ ریڈیو اسٹیشن جانے سے انکار نہ کر سکے۔ میڈم ہاتھ نہیں باندھنے کیا؟ اگر میں بھاگ گیا تو؟ وہ اداکاری کے انداز میں ہوا ہاتھ میں بلند کرتے ہوئے گویا ہوا۔ پیغام ایک جگہ بیٹھے رہو پلیز، عریشہ بار بار اسے ٹوکتے تنگ آ گئی۔ اب کی بار وہ بچوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ کر خاموش ہو گیا۔ عریشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور تیزی سے گردن گھما کر اس کے رخسار پر لب رکھ دیے۔ پیغام مسکرا دیا مگر خاموشی برقرار رکھی۔ 9:50 پر ان کی کار ریڈیو اسٹیشن کے سامنے رکی۔ اب کھول دوں؟ پیغام نے خاموشی توڑی۔ بالکل نہیں، وہ سختی سے جواب دیتی سیٹ سے اتری اور گھوم کر دوسری سمت آتے پیغام کو نیچے اتارا۔ کسی ہوٹل کے کمرے میں لے جا رہی ہو کیا؟ پیغام کو اس کا انداز تجسس میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے خیال پر عریشہ بمشکل اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ آرام سے آنا، سیڑھیاں ہیں۔ وہ ایک ایک کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اسے ریڈیو اسٹیشن کے اندر لے آئی۔ لوگوں کا دبا دبا شور اور ٹیوننگ کی آواز سن کر پیغام کو شک سا ہوا تھا۔ عریشہ کہاں لائی ہو مجھے؟ اب اس سے مزید رہا نہیں گیا۔ وہ ہاتھ سر کے پیچھے لے جانے لگا۔ بس 2 منٹ اور۔ عریشہ نے بروقت اسے روک لیا اور دائیں جانب پہلے روم میں لے گئی۔ یہ وہی اسٹوڈیو تھا جہاں 1 سال قبل وہ RJ پیغام بنے شوز کرتا تھا۔ اوہان نے اس اسٹوڈیو کو جل جانے کے بعد بالکل ویسے ہی تیار کروایا تھا جیسے پیغام کو پسند تھا، البتہ آلات اور دیگر سامان جدید تھا۔ پیغام کو سیٹ پر بٹھا کر عریشہ اس کے پیچھے گئی اور پٹی کھول دی۔ اول تو زرد روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں مگر اپنے سامنے ریڈیو کے آلات دیکھ کر پوری کھل گئیں۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ اس کا مائک، لیپ ٹاپ، سٹاف اور اس کے اسٹوڈیوز کے مابین شیشہ، آن ایئر کا لیبل، وہی گھومنے والی چیئر اور مائکرو فون۔ عقبی دیوار پر RJ پیغام ترتیب دیا گیا تھا جو نیون لائٹس میں چمک رہا تھا۔ کیسا لگا اپنا نیا اسٹوڈیو؟ عریشہ نے سیٹ کے پشت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پیغام گویا کسی شہر سے باہر نکلا ہو۔ اس کی آواز پر چونک کر سیدھا ہوا۔ ویلکم بیک، اوہان نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ عریشہ یہ سب کیوں؟ اسے عریشہ کی بات سمجھنے میں وقت لگا۔ میں نے ہی تمہارا اسٹوڈیو چلایا تھا نا، اب میں نے ہی اوہان کی مدد سے دوبارہ تیار کروایا ہے۔ آج سے RJ پیغام نئی شروعات کرے گا۔ وہ اس کے سامنے دوسری چیئر پر بیٹھ کر سمجھانے لگی۔ نہیں، اب میں کوئی RJ نہیں ہوں۔ 1 سال ہو گیا ہے مجھے یہ سب چھوڑے۔ پیغام کو وہاں بے چینی سی ہونے لگی۔ میں جانتی ہوں پیغام، پر ادھورے کام پھر سے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ تم نے بھلے RJ کا کام مجبوری میں شروع کیا تھا مگر پھر یہ تمہاری ہابی بن گئی۔ تمہیں یہ کام پسند آنے لگا۔ میں نے دیکھا ہے تم FM اور اپنے شوز کو کتنا مس کرتے ہو۔ عریشہ نے نرمی سے سرسپات میں جنبش دیتے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ہم نے آج تمہارا شو رکھوایا ہے، RJ پیغام از بیک شو۔ اوہان نے وقت کا احساس دلایا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی آراء بدلتے وقت کہاں لگتا ہے؟ اب تک تو مجھے سب بھول بھال گئے ہوں گے۔ کوئی نہیں سنے گا۔ اس کا دل راضی نہ ہوا۔ ایسا نہیں ہے پیغام، یہ دیکھو۔ اوہان نے لیپ ٹاپ پر کچھ بٹن دبا کر ایک گراف دکھایا۔ جب سے ہم نے RJ پیغام اس بیک کی اناؤنسمنٹ کی ہے، ریٹنگ کتنی بڑھ گئی ہیں۔ تمہارے مداح اب بھی تمہیں چاہتے ہیں۔ اس نے مزید ہمت بڑھانی چاہی۔ پیغام کے ذہن میں ماضی کے لمحات گردش کرنے لگے۔ ایک ڈر سا تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیغام یہاں دیکھو۔ عریشہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں ڈر ہے تمہیں اب کوئی پسند نہیں کرے گا، کوئی سننا نہیں چاہے گا؟ میں سنوں گی۔ پہلے بھی دیوانوں کی طرح سنتی تھی، اب بھی سنوں گی۔ تم بس میری طرف دیکھو اور شو شروع کرو، باقی سب دیکھا جائے گا۔ عریشہ نے ہمت بندھاتے مائک اس کے آگے کیا۔ پیغام نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گراف کو بڑھتے دیکھ کر اور عریشہ کی آس کی خاطر لمبا سانس لیا۔ اوہان نے ٹیکنیکل روم میں دیکھ کر سٹاف ممبر کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں آن ایئر کی لائٹ آن ہو گئی اور RJ پیغام کی پسند کی ہوئی غزلوں کی لسٹ میں سے ایک غزل پلے ہوئی۔ غزل عابدہ پروین صاحبہ کی تھی۔ السلام علیکم پاکستان، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ بڑی مدت بعد میں آیا ہوں آپ سب کا RJ پیغام۔ استقبالیہ کلمات کہہ کر اس نے اپنے انداز میں آڈیو بڑھائی اور عریشہ کو دیکھا۔ عریشہ کی مسکان سب سے بڑی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی اسے سپورٹ کر رہی تھی۔ اوہان نے پیغام کو شو شروع کرتے دیکھا تو اسٹوڈیو سے نکل کر اپنے آفس میں آ گیا۔ زندگی نے ایک مرتبہ پھر آپ سب سے گفتگو کرنے کا موقع دیا، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے عریشہ کو دیکھ کر سر کو خم دیا۔ عریشہ کونیا میز پر ٹکا کر آگے ہوتے ہتھیلی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اسے سنتی گئی۔ شو کا آغاز چند اشعار سے کروں گا۔ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ احمد فراز کا یہ خوبصورت سا شعر آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ پچھلے کچھ عرصے میں زندگی کے اس اتار چڑھاؤ میں میں نے یہی سبق سیکھا کہ جھوٹ جتنا بھی مضبوط بن جائے ایک دن رسوا ہی ہو جاتا ہے، اور دھوکہ
آپ کو بھلے تسکین دے مگر سامنے والے کو تکلیف ہی دیتا ہے، اس لیے اس چیز سے گریز کریں اور جتنا ہو سکے مخلص اور سچے بنیں۔ وہ اپنی زندگی کے گزرے پل یاد کر کے نصیحت کرنے لگا۔ محبت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، دعوے اور وعدے کرنا بھی مشکل نہیں، مشکل نبھانا ہوتا ہے، اور یہ ضعف ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ایسا چاہنے والا کوئی ملے تو اسے کبھی خود سے دور مت کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ وہ ایک کے بعد دوسری گزارش کرتا رہا۔ اس وقت شہر کے 70% عوام FM 88 کو سن رہے ہیں۔ کسی کو پیغام کی واپسی سے غرض تھا یا نہیں، مگر سب کو دوسروں کی زندگی میں ہوتے اتار چڑھاؤ میں ضرور لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارا ایشیا سے ہونے کا ثبوت بھی تو دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے مسائل چھوڑ کر دوسروں کے گھروں میں خبر رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ 12 بجتے ہی اس نے اگلے شو تک رخصت لی اور پھر سے عبدہ پروین صاحبہ کی غزل لگا کر ہیڈز فون اتار دیے۔ میں کن لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس نے عریشہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگائے۔ تم بنا کہے میرے دل کی بات کیسے جان لیتی ہو؟ وہ عریشہ کی ہوشیاری پر حیران تھا۔ جو پیار کرتے ہیں وہ اپنے پارٹنرز کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ قدرتی طور پر سمجھ جاتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ عریشہ نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے، گویا وہ اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اور پھر اللہ وہ زخم بھی بھر دیتا ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ کبھی نہیں بھر سکتے۔ بے شک وہی تو ہر چیز پر قادر ہیں، صرف ہمیں پختہ یقین کی ضرورت ہے۔ گھر آ کر وہ امی کے پاس بیٹھا تھا۔ اتنے عرصے بعد اپنے من پسند کام پر لوٹنے کی خوشی اس کے اندر سے چھلک رہی تھی۔ وہ امی کو ساری رودات سنا رہا تھا۔ امی کل سے ہی کچھ متفکر نظر آ رہی تھیں۔ پیغام، تم عریشہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ امی کے سوال پر پیغام کی حرکت کرتی زبان رک سی گئی۔ اتنی اچھی لڑکی ہے، تمہیں بھی پسند کرتی ہے، تمہارا اتنا خیال رکھتی ہے۔ بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں لیکن ایک عورت مرد کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اچھے سے سمجھتی ہوں، اور مجھے عریشہ کی نظروں میں تمہارے لیے ہمیشہ پیار ہی دکھا ہے بیٹا۔ امی نے اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ امی میں عریشہ سے نکاح کر چکا ہوں۔ آج حقیقت بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ کیا؟ کب؟ وہ اس کا جواب سن کر کافی شاکڈ ہو گئی۔ جواباً پیغامی نے شروع سے لے کر اب تک سارا ماجرا بتانے لگا، کیسے وہ عریشہ سے ملا اور کن حالات میں نکاح ہوا۔ امی کافی دیر سارے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں۔ تم نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ یہ تربیت دی تھی میں نے تمہیں؟ امی نے اس کے شانے پر تھپکی ماری۔ وہ اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا امی۔ پیغام شرمندہ سا ہو گیا۔ اوہان سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی، آنے دو اسے، اس کے بھی کان کھینچتی ہوں۔ امی نے دانت پیستے ایک اور لگائی۔ پیغام مزید وار سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی اٹھیں اور اسے پرے کرتے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کا رخ عریشہ اور نینی کے کمرے کے سمت تھا۔ دروازے کا نوب گھومتے پا کر عریشہ اور نینی اٹھ بیٹھیں۔ امی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ ان کے پاس آئی۔ امی نے پیار سے اس کے گالوں کو چھو کر دعائیں دیتی خود سے لگایا۔ اسے سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی، وہ یوں ہی انہیں دیکھتی رہی۔ امی نے اول تو اسے خوب لاڈ پیار کیا اور پھر پیغام کے اعتراف کے بارے میں بتایا۔ عریشہ نے تعجب سے پیغام کو دیکھا، وہ مطمئن لگ رہا تھا۔ میں ہمیشہ سے اسے کہتی تھی کوئی لڑکی پسند کر کے شادی کر لے، شادی کر لے، اور اب شادی کر کے بیٹھا تو مجھے بتایا تک نہیں۔ امی کی خفگی برقرار رہی۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے، اس وقت ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عریشہ اس کے دفاع میں گویا ہوئی۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ امی نے دعا دیتے ان دونوں کو گلے لگایا۔ رات دیر سے سونے کے باعث صبح پیغام کی آنکھ دیر سے کھلی۔ فریش ہو کر وہ باہر آیا تو عریشہ آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ گڈ مارننگ، وہ عریشہ کو مخاطب کرتے اس کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھا۔ گڈ مارننگ، مجھے جلدی جانا ہوگا، اگلے پروجیکٹ کے انویسٹرز آ رہے ہیں، تم آرام سے آ جانا۔ آخری لقمہ لیتی وہ اٹھ رہی تھی مگر پیغام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بٹھا دیا۔ رکو، ہم ساتھ جائیں گے، مجھے تیار ہونے دو، بس میں 5 منٹ لگاؤں گا۔ پیغام نے ایک سیب اٹھایا اور واپس اپنے کمرے کے سمت جا رہا تھا کہ گیٹ پر دستک ہوئی اور چند قدموں کی اندر داخل ہونے کی آواز آئی۔ پیغام انجان آوازوں پر وہیں رک گیا۔ عریشہ بھی اس کے پاس آ گئی۔ نینی کے ہمراہ طابر صاحب اور سیرت بیگم لاؤنج کے اندر داخل ہوئے۔ پیغام اور عریشہ کے درمیان حیران کن نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اتنی دیر میں امی بھی کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ ہم عریشہ کے والدین ہیں، طابر صاحب نے بزرگ خاتون کو اپنا تعارف کروایا۔ اوہ، آئیے بیٹھیے۔ امی نے ان کا استقبال کیا اور پھر مڑ کر ساکت کھڑے پیغام اور عریشہ کو دیکھا۔ پیغام کی یہ طابر صاحب سے تیسری ملاقات تھی اور باقی دونوں ملاقاتوں کی نسبت وہ کافی مختلف لگ رہے تھے۔ عریشہ کا بھی منہ بن گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عریشہ بے رخی سے کہتے آگے آئی۔ عریشہ، تمہارے والدین ہیں، ہمارے گھر کیوں نہیں آ سکتے؟ امی نے اس کے برتاؤ پر اسے ٹوکا کہ جہاں بھی جاتے ہیں گھر توڑ کر واپس آتے ہیں، اب یہ میرا گھر بھی توڑنا چاہتے ہوں گے۔ اس نے غصے سے سینے پر ہاتھ باندھے اور غصے سے کہنے لگی،
عرشی، میں تمہارا گھر توڑنا نہیں بسانا چاہتا ہوں۔ طابر صاحب کی آواز میں افسردگی در آئی۔ وہ اپنا گھر میرے ساتھ بسا چکی ہے۔ یہ جواب پیغام کی جانب سے تھا۔ پیغام، یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ امی حیران ہونے لگی۔ آپ نہیں جانتی امی انہوں نے کیا کیا؟ پیغام تب گیا۔ میں نے بہت غلط کیا، مجھے احساس ہو گیا ہے، اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں تم دونوں سے، مجھے معاف کر دو۔ طابر صاحب نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا دیا۔ پیغام اور عریشہ اصیلی نگاہ سے ان کو دیکھتے خاموش کھڑے رہے۔ جب بچوں سے غلطی ہوتی ہے تو ماں باپ سمجھا بجھا کر معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ماں باپ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، غلطی ہو جائے تو بچوں کا بھی فرض ہے کہ وہ درگزر کریں۔ امی نے باری باری پیغام اور عریشہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی غلطی کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی جان جا سکتی تھی امی، عریشہ نے خفگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور عریشہ کی بھی۔ پیغام نے اپنی جانب سے اشارہ کیا۔ امی نے شکوہ کو نظریں طابر صاحب کی سمت گھمائیں۔ اس کے لیے آپ جو سزا دینا چاہو منظور ہے۔ عریشہ ڈیڈ کی نہیں تو میری التجا مان لو، ہم واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ موم نے عریشہ کے ہاتھ تھام کر ریکویسٹ کی۔ پیغام نے لمبا سانس لے کر غصے کو قابو کرتے عریشہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مان جانے کا اشارہ کیا۔ نو پیغام، یہ پھر سے وہی کریں گے، یہ ان کی مجھے تم سے الگ کرنے کی کوئی اور چال ہوگی۔ عریشہ خوفزدہ ہونے لگی۔ میں جانتا ہوں تمہیں ہمیشہ اپنے موم ڈیڈ سے ٹارچر ملا ہے، پر اس دفعہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ان کے چہرے دیکھو، ندامت سے مرجھا گئے ہیں، معاف کر دو۔ پیغام نے اپنے نرم خو لہجے سے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے۔ عریشہ مضطرب رہی مگر پھر مان گئی اور معافی دے دی۔ موم ڈیڈ اسے خود سے لگا کر مشکور ہوئے۔ امی نے پیغام کو دیکھ کر شکریہ ادا کیا۔ لاؤنج میں خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ بانو جی، ہم عریشہ کو گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہ دھوم دھام سے پوری ریتی رواجوں کے ساتھ رخصت ہو کر آپ کے گھر آئے۔ سیرت بیگم کا چہرہ بیٹی کی شادی کے لیے خوشی سے چمک گیا۔ امی اور پیغام بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ موم، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، عریشہ نے انکار کر دیا۔ بیٹا، ہر ماں باپ کی طرح ہمارا بھی تمہیں خوشی خوشی رخصت کرنے کا ارمان ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، واپس تو اسی گھر میں آنا ہے تمہیں۔ طابر صاحب نے خواہش ظاہر کی۔ عریشہ نے پیغام کو دیکھا، وہ ان کی فرمائش پر راضی ہوا اور ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں گھروں میں شادی کا سامہ بن چکا تھا۔ طابر صاحب اور سیرت بیگم خوشی خوشی عریشہ کے رخصتی کے انتظامات کر رہے تھے۔ نینی پیغام کی خالہ کا کردار نبھاتے بانو جی کے پاس رک گئی تھیں۔ اس رات عریشہ پیلے اور گرین کلر کا شرارہ پہنے، گیندے اور چنبیلی کے پھولوں والی جولری زیب تن کیے ہوئے اپنی فرینڈس کے گھیرے میں بیٹھی تھی۔ تو آخر تم نے خوابوں کا راجکمار پا ہی لیا، عروج نے اسے چھیڑتے ہوئے آنکھ ماری۔ آرجے پیغام سے شادی کر رہی ہو تم؟ یقین نہیں آ رہا، سماویہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں حسد بھی تھا، اور صرف اس کے ہی نہیں، عریشہ پیغام کے چاہنے والی سب لڑکیوں کے لیے جلن کا باعث بن رہی تھی۔ عریشہ ان کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ ہوتے ہوئے ہنس پڑی۔ چند خواتین اس کے پاس بیٹھی ڈھولک بجا رہی تھیں جب پیغام کی کال آئی۔ اپنی ایک پکچر تو بھیجو، اس نے آزادانہ فرمائش کی۔ میں مایوں میں بیٹھی ہوں ہسبینڈ صاحب، اب آپ کو میرا دیدار دلہن بن کر ہی ملے گا، عریشہ نے نخریلے انداز میں جواب دیا۔ پر مجھ سے کیا شرمانا، نکاح تو ہو چکا ہے ہمارا، وہ آنکھیں گھما کر محفوظ ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ رولز آر رولز، ماننا تو پڑے گا۔ وہ نخریلی دلہن تھی، کہاں ماننے والی تھی۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر مجھ سے دور رہ پاتی ہو، وہ چیلنج کرتے انداز میں فون کاٹ گیا۔ دیکھتے ہیں، عریشہ نے ہنستے ہوئے موبائل کاٹ کر ہٹا دیا تھا۔ ہائے عریشہ، ایک جانی پہچانی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آغر، کہاں تھے اب تک؟ وہ گویا اس پر چلا پڑی۔ آرام سے کزن سسٹر، پاپا اور انکل کے ساتھ تھا۔ آغر نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اپنا دفاع کیا۔ اس کے منہ سے پاپا کا لفظ سن کر بے اختیار عریشہ کی نظریں لان کی سمت گئیں، جہاں شہری انکل ڈیڈ اور دیگر بزرگوں کے ہمراہ باتوں میں مشغول نظر آئے۔ اس بات سے کم ہی لوگ واقف تھے کہ کالج میں عریشہ کے ساتھ پڑھنے والا واحد میل فرینڈ آغر اس کا سیکنڈ کزن ہے۔ آغر شہریار، کرنل شہریار یعنی انکل شہری کا بیٹا تھا۔ چلو اب میری اچھی فوٹوز لو۔ عریشہ نے اپنا موبائل اسے تھمایا اور سادگی اختیار کرتے بیٹھ گئی۔ کیا اس لیے مجھے اس عورتوں کے فنکشن میں بلایا تھا تم نے؟ آغر نے منہ بناتے ہوئے موبائل تھاما۔ ہاں، اب میرے اکلوتے کزن ہونے کا کوئی تو حق ادا کرو۔ وہ ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر مسکرا کر پوز دینے لگی۔ آغر نے سر جھٹکا اور عریشہ کی پکس لینے لگا۔ رات کو دیر تک ماحول بنا رہا، اس لیے صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ موم اور ڈیڈ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس نے جمائی لیتے موبائل اٹھایا جس میں 11 بج رہے تھے۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے پیغام کا واٹس ایپ کھولا جس میں لاسٹ سین صبح 8 بجے کا آ رہا تھا۔ لگتا ہے کل رات کی بات پر ناراض ہو گیا ہے۔ گڈ مارننگ کا میسج تک نہیں کیا، اس نے دل میں سوچا اور فریش ہونے چلے گئی۔ چونکہ عریشہ شادی کی تقریب میں مصروف تھی، اس لیے آفس کا پورا کام پیغام دیکھ رہا تھا۔ وہ صبح ہی صبح گرے کلر کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، کف فولڈ کیے بال اور شیو نفاست سے بنائے ایم ڈی کی سیٹ پر بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا۔ 11:10 پر اس نے آخری فائل مزمل کو دی اور اگلے چند دنوں کی روٹین سمجھا کر جانے کے لیے اٹھا۔
تو ابھی اٹھی ہیں محترمہ، اس نے عریشہ کا لاسٹ سین چیک کرتے سوچا۔ جب تک خود میسج نہ کریں میں بھی نہیں کروں گا۔ کوریڈور میں چلتے اس نے ابرو اچکا کر ارادہ بنایا۔ وہیں دوسری طرف عریشہ تیز تیز فریش ہو کر نیچے آئی۔ آج مہندی کی رات تھی، اسے کئی ساری تیاریاں کرنی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ اسے کسی ملازم نے مخاطب کیا۔ میڈم، یہ ڈیزائنر کی دکان سے آیا ہے۔ ملازم کے ساتھ کھڑے ٹین ایج لڑکے کو متعارف کروا کر وہ واپس نکل گیا۔ عریشہ سیڑھیوں کے سرے پر ہی رک کر اس کے گویا ہونے کی منتظر ہوئی۔ میم، آپ کے ناپ میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، استاد نے دکان پر بلایا ہے۔ لڑکا تیزی سے رٹا رٹایا جملہ دہرا گیا۔ کیا؟ کیسی غلطی؟ مجھے تو آج رات تک لہنگا چاہیے، کل میری بارات ہے۔ عریشہ پریشان ہو گئی۔ وہی تو میم، اگر آج آپ ساتھ آ جاتی تو استاد شام تک تیار کر دے گا، بس ایک دفعہ ناپ چیک کروا لیں۔ لڑکے نے دوبارہ کوشش کی۔ عریشہ دوہری کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ اسے شام تک لہنگا بھی چاہیے اور گھر پر بات ڈسکس کرنے کے لیے موم بھی موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے تب کر حامی بھری اور بنا موبائل فون یا ہینڈ بیگ لیے اس کے ساتھ چلے گئی۔ پیغام آفس سے شادی ہال آ گیا۔ اسے طابر صاحب کے ہمراہ کیٹرنگ، ڈیکوریشن، میوزک اور دیگر انتظامات دیکھنے تھے۔ جناب، دولہے میاں کے بیسٹ فرینڈ یہاں ہو تو اسے تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوہان نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کروایا۔ تم کب آئے؟ پیغام اس کے سرپرائز پر حیران ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی۔ ویسے تو میں اسٹیج کی ڈیکوریشن پسند کر کے بتا دی ہے، تم دیکھ کر کنفرم کر لو۔ اوہان اس کے گرد بازو مائل کر کے اسٹیج کے سمت بڑھ گیا۔ دوسری طرف عریشہ نے ڈیزائنر کی دکان کے گلی میں کار پارک کی اور لڑکے کے ہمراہ کار سے اتری تو مزید 2 لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ اسے خوف سا ہوا تھا۔ تیرے باراتی، ایک لڑکے نے جواب دیتے اس کے منہ پر نشہ آور مواد ڈالے رومال پکڑ لیا۔ وہ دبی دبی آواز میں چلاتے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسرے لڑکے نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ اس وقت بازار میں رش کم تھا، اس لیے انہیں کوئی نہ روکنے آیا۔ اس نشہ آور مواد کی بو اتنی تیز تھی کہ کچھ ہی سیکنڈز میں عریشہ حواسوں سے بیگانی ہوتی چلے گئی۔ عریشہ کے کار سے چند قدم آگے ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز کار کھڑی تھی۔ وہ تینوں لڑکے عریشہ کا بے جان وجود گھسیٹتے اس کار کی سیٹ پر بیٹھا کر پیچھے ہوئے۔ گڈ جاب۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دمدار شخص نے نوٹوں کی گڈی اس لڑکے کے سمت اچھالی جو اس نے تیزی سے کیچ کر لی۔ ان لڑکوں کو معنی خیز مسکان سے نوازتے وہ کار زن کر کے دوڑا گئے۔